بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ڈاک ورڈ حصہ دوم۔ کوٹھی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سریا کا نومولود بچہ کوٹھی سے غائب ہو گیا تھا، جس سے نہ صرف سریا کا برا حال ہو رہا تھا بلکہ اماں بی پر بھی بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ سر عبدالرحمن الگ پریشان تھے۔ بچے کی تلاش کے ساتھ ساتھ انہیں اماں بی اور سریا کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ فیاض اور دیگر اعلیٰ افسران کو وہاں بلا لیا تھا، جو پوری شدومت کے ساتھ بچے کی تلاش کر رہے تھے۔ دنوں نے بابا نے سر عبدالرحمن کو بتایا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے سریا کے ہاتھ میں موجود بچے کو دھواں بن کر غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن سر عبدالرحمن بھلا ان دقیانوسی اور جاہلانہ باتوں پر کہاں یقین کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دینو بابا ایک بوڑھے ہیں، دوسرے وہ پرانے خیالات کے مالک ہیں اور تیسرے ان کی نظریں بھی بے حد کمزور ہیں۔ اس کے علاوہ دینو بابا بڑھاپے کے عالم میں بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے تھے جو عقل و فہم سے بالاتر ہوتی تھیں۔ سر عبدالرحمن نے انہیں کئی بار آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ وہ بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں کام کاج چھوڑ کر آرام کرنا چاہیے۔ سر عبدالرحمن نے انہیں کوٹھی کے ایک بھی حصے میں ہی مستقل ایک سرونٹ کوارٹر دے رکھا تھا۔ انہوں نے دینو بابا سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ کام نہ کریں۔ اس کے باوجود وہ ان کی ہر ممکن امداد کرتے رہتے تھے، لیکن دینو بابا کو بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی عادت نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بوڑھی ہڈیاں جب تک کام کرتی رہیں سلامت رہتی ہیں، آرام اور بیکاری کی عادت انہیں کمزور اور لاغر کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ کام کرتے رہنا چاہتا ہے۔ تو ان کی بات سن کر سر عبدالرحمن خاموش ہو جاتے تھے۔ سر عبدالرحمن بعض اوقات دینو بابا کی بے تکی باتوں پر ہنس دیتے تھے، لیکن دینو بابا کی یہ بات انہیں کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ سریا کا بیٹا سریا کے ہاتھوں میں ہی دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ انہوں نے دینو بابا کی اس بات پر اس کی بے حد سرزنش کی تھی اور انہیں زبردستی ان کے سرونٹ کوارٹر بھیج دیا تھا جب سے سریا کا بیٹا لاپتہ ہوا تھا۔ سریا کبھی عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی اور کبھی چیخیں مارتی ہوئی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بیٹے کی گمشدگی نے اس کے دماغ پر برا اثر ڈالا تھا۔ سر عبدالرحمن نے اپنے فیملی ڈاکٹر عبدالباسط کو بلا رکھا تھا، جو سریا کے ساتھ ساتھ اماں بی کی بھی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ سر عبدالرحمن کو سریا کے نارمل ہونے کا انتظار تھا۔ سریا کی جو حالت تھی اس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے غائب کیا گیا ہے۔ جب تک وہ نارمل نہ ہو جاتی اس وقت تک سر عبدالرحمن اس سے نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آخر ہوا کیا تھا اور اس سے اس کا بچہ کون لے کر گیا تھا۔ سر عبدالرحمن سریا کے کمرے کے باہر راہداری میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت بے صبری اور بے چینی سے سریا کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی لمحے سپر فیاض تیز تیز قدم اٹھاتا آ گیا۔ سپر فیاض نے سر عبدالرحمن کے قریب آ کر انہیں نہایت مؤدبانہ انداز میں سیلیوٹ کیا۔ کچھ پتہ چلا؟ سر عبدالرحمن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ نو سر، ہم نے ہر طرف چھان بین کر لی ہے۔ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق کوٹھی میں کوئی غیر متعلق شخص نہیں آیا اور نہ ہی ہمیں بچے کے اغوا ہونے کے آثار ملے ہیں، سپر فیاض نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نان سینس! اگر بچہ اغوا نہیں ہوا تو پھر وہ کہاں چلا گیا ہے؟ سر عبدالرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں سر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بچہ اغوا نہیں ہوا ہے، سپر فیاض نے سر عبدالرحمن کو غصے میں دیکھ کر دبے دبے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اور تمہاری انویسٹیگیشن کو خوب جانتا ہوں، نان سینس! تم سے کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ بچہ کوٹھی سے غائب ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا۔ 2 دن کا بچہ اگر اغوا نہیں ہوا ہے تو کیا وہ خود اپنے پیروں پر چل کر کہیں چلا گیا ہے؟ نان سینس! سر عبدالرحمن نے اسی طرح انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری سر، مجھے تو اس معاملے میں دینو بابا کا بیان اہم معلوم ہوتا ہے، سپر فیاض نے اسی انداز میں کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس! دینو بابا کا تو بڑھاپے میں دماغ سٹیا گیا ہے، اسے تو اول فول بکنے کی عادت ہے اور تم اس کی دقیانوسی اور جاہلانہ باتوں میں آ گئے ہو۔ کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ کیا یہ جہالت کی دنیا ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یا دینو بابا کی طرح تم بھی سٹیا گئے ہو؟ سر عبدالرحمن نے گرجتے ہوئے کہا اور سپر فیاض کا رنگ زرد ہو گیا۔ سوری سر، مم میرا یہ مطلب نہیں تھا، مم میں سپر فیاض نے سر عبدالرحمن کو غصے میں دیکھ کر انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دینو بابا کا تو کہنا ہے کہ بچے کو جن بھوت اٹھا کر لے گئے ہیں، وہ جادو کے زور سے غائب ہوا ہے۔ کیا تم بھی ان احمقانہ باتوں کو مانتے ہو؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اس جدید دور میں جن بھوت اور جادو، پاگل ہو گئے ہیں سب کے سب۔ اور اگر تم بھی ایسا سوچتے ہو تو جاؤ ان جنوں بھوتوں کے پاس جاؤ اور بچے کو تلاش کرو۔ بچہ اغوا ہوا ہے، جادو سے غائب ہو یا اسے جن یا بھوت اٹھا کر لے گئے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم زمین آسمان ایک کر دو اور کسی بھی حالت میں میرے نواسے کو ڈھونڈ کر لاؤ، مجھے اپنا نواسا چاہیے اور بس۔ سر عبدالرحمن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن سر، سپر فیاض نے بوکھلا کر کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس! میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، جاؤ ابھی جاؤ۔ اب میں تمہیں شام تک کا وقت دیتا ہوں، شام تک اگر میرا نواسا نہ ملا تو میں تمہیں ڈسمس کر دوں گا، سمجھے تم؟ سر عبدالرحمن نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔
یس یس سر، سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ گیٹ آؤٹ کیوں نان سینس، اب مجھے اپنی شکل تب دکھانا جب تمہیں بچہ مل جائے، ورنہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا نان سینس، اب جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ سر عبدالرحمن کا پارا بری طرح چڑھا ہوا تھا۔ یس سر، میں جا رہا ہوں سر، اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ بچے کا پتہ چل جائے سر، سپر فیاض نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ کوشش نہیں، مجھے رزلٹ چاہیے، 100% اور قطعی یقینی رزلٹ، سمجھے تم، سر عبدالرحمن نے اگر آ کر کہا۔ یس سر، اوکے سر، سپر فیاض نے کہا اور مڑ گیا۔ اسی لمحے گیٹ سے عمران کی کار اندر داخل ہوئی۔ اس احمق کو یہاں کس نے بلایا ہے، سر عبدالرحمن نے بالکنی سے نیچے دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں سر، سپر فیاض نے کہا۔ عمران نے کار پورچ میں روکی، پھر کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے نیچے سے ہی سپر فیاض اور سر عبدالرحمن کو بالکنی میں دیکھ لیا تھا جو ثریا کے سامنے تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دائیں طرف سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ ہلو ڈیڈی، ہائے سپر، عمران نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ اور سر عبدالرحمن کی تیوریوں پر بھل پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، سر عبدالرحمن نے اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ بدتمیزی؟ کون سی بدتمیزی، کہاں ہے، کدھر ہے، عمران نے بوکھلا کر احمقانہ انداز میں ناچتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ سلام نہ دعا، سیدھی لٹ لٹائی اور مار دی۔ ہیلو ڈیڈی، ہائے سپر، سر عبدالرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لٹ، لیکن ڈیڈی میرے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں، دیکھ لیں میرے پاس کوئی لٹ نہیں ہے، عمران نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں دونوں ہاتھ سر عبدالرحمن کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ سلام کرنے کی توفیق نہیں ہے تمہیں، سر عبدالرحمن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہے، بالکل ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے ڈیڈی۔ مام میرا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور سپر فیاض کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں کیسے آئے ہو، سر عبدالرحمن نے منہ بنا کر کہا۔ اوپر سیڑھیاں چل کر آیا ہوں اور کوٹھی میں اپنی کار میں آیا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ نان سینس، میں پوچھ رہا ہوں یہاں کیوں آئے ہو، کس نے بلایا ہے تمہیں، سر عبدالرحمن نے غصے سے کہا۔ جج جی، وہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں نے سوچا کہ سر پر اماں بی کی جوتیاں یا پھر آپ سے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کھا لوں جو میرے پیٹ درد کے لیے معجون اکسیر کی تاثیر رکھتا ہے، اسی لیے یہاں آ گیا، عمران نے سہمے ہوئے انداز میں کہا اور سر عبدالرحمن کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ سپر فیاض سر عبدالرحمن کے سامنے بڑی مشکل سے اپنے پیٹ میں مچلنے والے قہقہے کو روک سکا تھا۔ اب ختم ہو گیا پیٹ درد، سر عبدالرحمن نے پوچھا۔ نہیں، اگر تھوڑی اور ڈانٹ ڈپٹ مل جاتی تو، عمران نے شرماتے ہوئے کہا۔ نان سینس، تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے، سر عبدالرحمن نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں معلوم ہے، عمران نے اس انداز میں زور زور سے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا معلوم ہے تمہیں، سر عبدالرحمن نے اسے تیز نظروں سے گھور کر کہا۔ یہ کہ ثریا نے آپ کو ماموں بنا دیا ہے اور مجھے نانا۔ سوری مام، میرا مطلب ہے وہ مام میں ماموں اور آپ بڑے ماموں مام نانا بن گئے ہیں، عمران نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں عبدالرحمن کی موجودگی میں اس کے منہ سے الٹ پلٹ الفاظ نکل رہے ہوں۔ نان سینس، میں نانا بنا ہوں اور تم ماموں، سر عبدالرحمن نے غصے سے کہا۔ جی ہاں بالکل مام، میں بھی یہی کہنے لگا تھا، عمران نے جلدی سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے ثریا کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، سر عبدالرحمن نے کہا۔ اغوا؟ لیکن دینو بابا تو کہہ رہے تھے، عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا، اس کے منہ سے دینو بابا کا نام سن کر سر عبدالرحمن کی تیوریوں پر بل آ گئے۔ تو تمہیں یہاں دینو بابا نے بلایا ہے، سر عبدالرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، جی ہاں مام میرا مطلب ہے جی ہاں، عمران نے سر عبدالرحمن کو غصے میں دیکھ کر گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا جی ہاں جی نہیں، نان سینس، کیا بتایا ہے اس نے تمہیں، سر عبدالرحمن نے کہا۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران نے اسی انداز میں کہا جیسے سر عبدالرحمن کو غصے میں دیکھ کر اس کے منہ سے بات ہی نہ نکل رہی ہو۔ نان سینس، تم بھی دینو بابا کی فرسودہ باتوں میں آ گئے ہو، دن کا بچہ کس طرح غائب ہو سکتا ہے، سر عبدالرحمن نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، یہ تو بچے سے پوچھنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ بچے سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، 2 دن کا بچہ کیسے کچھ بتا سکتا ہے، سر عبدالرحمن نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی ماں تو کچھ بتا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، بچے کی گمشدگی نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا ہے، سر عبدالرحمن نے کہا۔ میں اسے پوچھتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا پوچھتا ہوں، کس سے پوچھتا ہوں، سر عبدالرحمن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ثریا سے، وہ میری بہن ہے، میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے 2 دن پہلے مجھے ماموں بنایا تھا تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، عمران نے کہا۔ یہ پوچھو گے تم مجھ سے جا کر، سر عبدالرحمن غراتے ہوئے کہا۔ جج جی آپ کہتے ہیں تو نہیں پوچھوں گا، عمران نے سہم کر کہا۔ نان سینس، میں نے کہا ہے نا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ جا کر اس کے بچے کو تلاش کرو، اور تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، سر عبدالرحمن نے پہلے عمران سے اور پھر سپر فیاض کو بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا۔ یس سر میں جا رہا ہوں سر، سپر فیاض نے بوکھلا کر کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس احمق کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، سر عبدالرحمن نے کہا تو سپر فیاض رک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈیڈی نے احمق کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا ہے، مجھے نہیں، عمران نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر کہا اور سپر فیاض کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔
میں تم سے کہہ رہا ہوں جاؤ اس کے ساتھ اور مل کر بچے کو تلاش کرو، سر عبد الرحمن نے غصے سے کہا۔ بچے کی کوئی تصویر، اس کی کوئی نشانی اور اس کا نام؟ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ بچے کا بھی کوئی نام نہیں رکھا گیا تھا اور اس کی تصویر 2 دن کے بچے کی تصویر، نان سینس، سر عبد الرحمن نے کہا۔ اس بچے کی کوئی شناختی علامت تو یاد ہوگی آپ کو، عمران نے کہا۔ عمران، سر عبد الرحمن گرائے، سوری میں بھول گیا تھا، 2 دن کے بچے کا شناختی کارڈ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد آپ کے بھانجے میرا مطلب ہے اپنے بھانجے کو ڈھونڈ نکالوں گا، عمران نے کہا اور سر عبد الرحمن اسے گھور کر رہ گئے۔ آؤ، عمران نے سپر فیاض سے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سپر فیاض نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ان احمقانہ حرکات سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ سپر فیاض نے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ کن احمقانہ حرکات کی بات کر رہے ہو پیارے؟ عمران نے منہ چلاتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم ڈیڈی کے سامنے اٹھ پٹانگ بول رہے ہو، سپر فیاض نے کہا۔ باپ بیٹے کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، عمران نے کہا اور کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ سپر فیاض نے اسے رکتے دیکھ کر پوچھا۔ شاید میری تمہارے ساتھ چلنے کی چابی ختم ہو گئی ہے، تم 1 منٹ رکو، میں یہیں آتا ہوں، عمران نے کہا اور پلٹ کر واپس سر عبد الرحمن کی طرف بڑھتا چلا گیا، جن کے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی ڈاکٹر عبدالباسط کی طرح ان کی فیملی ڈاکٹر تھیں، جو ماں بھی اور گھر کی دوسری خواتین کے چیک اپ کے لیے مخصوص تھیں۔ اب کیا ہے؟ سر عبد الرحمن اسے واپس آتے دیکھ کر بوئیں چکاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نظر سریا کو دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ سریا بھی نیند میں ہے، اسے جگانا مناسب نہیں ہوگا، سر عبد الرحمن کے بجائے لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک نظر دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، عمران نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ دیکھ لیں، لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ وہ چونکہ فیملی ڈاکٹر تھی اس لیے وہ عمران کو جانتی تھی۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سریا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ سامنے ایک نفیس بیڈ پر سریا جیسے گہری نیند سو رہی تھی، اس پر ایک پرنٹڈ لحاف تھا۔ لحاف سے اس کا ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ سریا کا چہرہ دیکھ کر عمران کے چہرے پر چڑھا ہوا حماقتوں کا نقاب اتر گیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ نیند میں ہونے کے باوجود سریا کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران سریا کے سرہانے کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کی نظریں سریا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ عمران نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم فکر نہ کرو میری بہن، تمہارا بیٹا میرا بھانجا ہے اور میں اپنے بھانجے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہے میں اسے بہت جلد لا کر تمہاری گود میں ڈال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، عمران کا، تمہارے بھائی کا وعدہ۔ عمران نے سریا کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند لمحے سریا کا ہاتھ پکڑے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سریا کا ہاتھ آہستگی سے بیڈ پر رکھ کر چھوڑ دیا۔ اسی لمحے اس کی نظریں سریا کی ہتھیلی پر پڑیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جھپٹ کر ایک بار پھر سریا کا ہاتھ پکڑا اور غور سے اس کی ہتھیلی دیکھنے لگا۔ سریا کی ہتھیلی قدرے سیاہ مائل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سریا نے جلتی ہوئی موم بتی کے اوپر ہاتھ کیا ہو اور دھویں کی سیاہی اس کی ہتھیلی پر چھاپ چھوڑ گئی ہو۔ عمران نے سریا کا دوسرا ہاتھ لحاف سے نکالا، اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی سیاہ دھویں کے نشان تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اچانک عقب سے سر عبد الرحمن کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے فوراً سریا کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر عبد الرحمن اور لیڈی ڈاکٹر دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے سریا کے ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ عمران نے لیڈی ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کا نام رخسانہ تھا۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا ہے اس کے ہاتھوں کو؟ سر عبد الرحمن نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، میں نے سریا کے ہاتھ دیکھے ہیں، اس کے دونوں ہاتھوں پر سیاہی سی لگی ہوئی ہے، لیڈی ڈاکٹر رخسانہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیاہی؟ کیسی سیاہی؟ سر عبد الرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، عمران نے کہا۔ سر عبد الرحمن چند لمحے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ سریا کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران لیڈی ڈاکٹر رخسانہ کی طرف آ گیا۔ سریا کی حالت اب کیسی ہے؟ اس نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا۔ یہ زخمی ہوئی ہے، وقفے وقفے سے اسے ہوش آتا ہے، ہوش میں آتے ہی یہ خوف سے چلانے لگتی ہے اور پھر یکلحد بے ہوش ہو جاتی ہے، لیڈی ڈاکٹر نے جواب دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کس بات سے ڈری ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کی کنڈیشن دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس نے کوئی نہایت خوفناک اور انتہائی بھیانک منظر دیکھا ہو، ایسا بھیانک منظر جس نے سریا کے دل و دماغ پر بہت زیادہ اور بے حد گہرے اثرات ڈال دیے ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ اور اب کیا اس کے دل سے خوف نکل گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نے اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے، یہ 12 گھنٹوں تک سوئی رہیں تو بہتر ہوگا، 12 گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آئے گا تب یہ کافی حد تک نارمل ہو چکی ہوں گی، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ عمران کو امید تھی کہ سر عبد الرحمن نے لیڈی ڈاکٹر کو بچے کی گمشدگی اور خاص طور پر دینو بابا کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، اسی لیے وہ لیڈی ڈاکٹر سے یہ سب سوال کر رہا تھا۔ حیرت ہے، مجھے یہ سیاہی پہلے کیوں دکھائی نہیں دی اور اس سیاہی کا سریا کے ہاتھوں پر ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سر عبد الرحمن نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جو غور سے سریا کے دونوں ہاتھوں پر موجود سیاہی دیکھ رہے تھے۔ مطلب صاف ہے ڈیڈی، عمران نے ان کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ سر عبد الرحمن نے اس کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
یہی کہ دینو بابا کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ضرور ہے۔ عمران نے لیڈی ڈاکٹر کی طرف کی نکیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر سر عبد الرحمن کے تیور ایک بار پھر بدل گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر عبد الرحمن نے گھرا کر کہا۔ لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی میں انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ میں بکواس نہیں کر رہا، لیکن جو سچ ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، عمران نے کہا۔ میں نہیں مانتا ان فرسودہ اور دقیانوسی باتوں کو، تم جاؤ یہاں سے، سر عبد الرحمن نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اماں بھی کے پاس جا کر ان سے بات کرتا ہوں، وہ اس حقیقت کو ضرور سمجھیں گی، عمران نے کہا۔ پھر وہ سر عبد الرحمن کو ٹاٹا کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ راہداری کے اختتام پر سپر فیاض کھڑا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ عمران کو آتے دیکھ کر سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ کیوں، میرے انتظار میں تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں کیا؟ عمران نے مسکرا کر کہا۔ فضول باتیں مت کرو، یہ بتاؤ کہ اب کرنا کیا ہے؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ عمران نے الٹا اس سے پوچھا۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، میں نہایت باریک بینی سے چھان بین کی ہے، لیکن مجھے ایسا کوئی کلو نہیں ملا جس سے پتہ چلتا ہو کہ بچے کو کوٹھی سے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے کوٹھی کے تمام ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، سوائے دینو بابا کے کسی کا بیان قابل ذکر نہیں ہے، لیکن تمہارے ڈیڈو دینو بابا کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ثریا ہوش میں نہیں ہے، اگر اسے ہوش ہوتا تو وہ حقائق سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ بہرحال میرے ساتھی بچے کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ارد گرد کی رہائش گاہیں چیک کی جا رہی ہیں اور ہم نے جگہ جگہ ناکے لگا دیے ہیں۔ 2 دن کا بچہ جہاں نظر آئے گا اس سے پتہ چل جائے گا کہ اسے یہاں سے کون لے کر گیا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ یہ سب تم بچے سے پوچھو گے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، جس کے پاس بچہ ہوگا، سپر فیاض نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ سیڑھیاں اتر کر دائیں طرف مڑ گیا۔ سپر فیاض حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ دینو بابا کے پاس وہ نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ان سے دعا لے لو، ہو سکتا ہے تمہارے بھی بھٹکے ہوئے قدم سیدھی راہ پر آ جائیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ سپر فیاض نے کہا۔ مطلب تم اچھی طرح سمجھتے ہو پیارے، جن کی جیبیں اور بینک بیلنس ادھر ادھر سے بھرتے ہوں، ان کی ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آ ہی جاتی ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدم بھٹک بھی جاتے ہیں، جانا کہیں اور ہوتا ہے اور پہنچ کہیں اور جاتا ہے، موقع اچھا ہے، دینو بابا سے دعا کرا لو، تمہارے کام آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ عمران کا اشارہ واضح طور پر سپر فیاض کی انکم کی طرف تھا، جو وہ منتھلی کے طور پر ہوٹلوں، کلبوں، جواہانوں اور بار روم سے اینٹتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ سپر فیاض کچھ کہتا، اچانک عمران کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایک تو میں ان بجنے والی چیزوں سے بے حد عاجز ہوں، جب دیکھو جہاں دیکھو سیل فون کی بے سری گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، نہ دن کو چین نہ رات کو سکون، میرا بس چلے تو میں فون بنانے والوں کی تمام گھنٹیاں ہی بند کرا دوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جیب سے سیل فون نکال لیا۔ سیل فون کے ڈسپلے اسکرین پر رانا ہاؤس کے نمبر تھے۔ 1 منٹ میں بھی آتا ہوں، عمران نے سپر فیاض سے کہا، اور اس کا جواب سنے بغیر تیز تیز چلتا ہوا ایک طرف آ گیا۔ رانا ہاؤس کے نمبر ڈسپلے ہونے کا مطلب تھا کسی جوزف کال کر رہا ہے، اور اس وقت جوزف کا کال کرنا حالی عزلت نہیں ہو سکتا تھا۔ ثریا کے بیٹے کا دھواں بن کر پراسرار انداز میں غائب ہونا عمران کو پہلے سے ہی کھٹک رہا تھا، اور اب جوزف کی کال دیکھ کر اسے یقین ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ میں موجود احساسات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ایک بار پھر کوئی ماورائی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یس، عمران اسپیکنگ، عمران نے کال ریسیو کر کے سیل فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ جوزف بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے جوزف کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ جوزف کی گھبراہٹ زدہ آواز سن کر عمران نے بے چینی سے کہا۔ باس، اب جہاں کہیں بھی ہیں سب کام چھوڑ کر فوراً میرے پاس آ جائیں، ابھی فوراً، دوسری طرف سے جوزف نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، جیسے اس کے منہ میں بولنے والی مشین فٹ ہو گئی ہو۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، خیریت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس وقت آپ کوٹھی میں ہیں، آپ کی سسٹر ثریا کا بیٹا گم ہو گیا ہے، اگر آپ بچے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز آپ میرے پاس آ جائیں، ہری اپ باس، پلیز باس، ہری اپ۔ دوسری طرف سے جوزف نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے ثریا کے بیٹے کی گمشدگی کا سن کر عمران بری طرح سے اچھل پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ ثریا کا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو سب بتا دوں گا باس، آپ پلیز یہاں آ جائیں، ثریا کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے، اسی لیے پلیز باس آپ دیر نہ کریں، آپ جتنی دیر کریں گے پریشانی اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ دوسری طرف سے جوزف نے منت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کا رنگ بدل گیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اس نے سیل فون آف کیا اور اسے جیب میں ڈال کر تیز تیز چلتا ہوا پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب اس طرف کہاں جا رہے ہو عمران اسے پورچ کی طرف جاتے دیکھ کر سپر فیاض نے اونچی آواز میں کہا، لیکن عمران نے جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی، وہ فوراً اپنی کار میں آ بیٹھا۔ دوسرے لمحے وہ کار سٹارٹ کر کے اسے بیک کرتا ہوا گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ احمق کہیں کا، کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، سپر فیاض نے اسے کار لے جاتے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا، عمران نے کار گیٹ سے باہر نکالی، پھر وہ کار موڑ کر سڑک پر لے آیا، پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ جوزف کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کہ ثریا کے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں، وہ کار نہایت تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔
اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کار کو اڑا کر رانا ہاؤس لے جائے اور جلد سے جلد جوزف تک پہنچ جائے۔ جوہر اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے لاشاکا جنگل میں ہر طرف گہری اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی اور سکوت کا وہاں ایسا عالم تھا کہ سوئی بھی اگر گر جاتی تو اس کی بھی آواز آ جاتی۔ اس جنگل میں خطرناک اور زہریلے حشرات الارض کے ساتھ ساتھ سیاہ چیتوں اور سیاہ بنماسوں کی بھی بہتات تھی جو جنگل کے تقریباً ہر حصے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ بنماس انسانی قد کاٹ سے کئی گنا بڑے تھے۔ ان کے ایک زوردار تھپڑ سے انسانی سر دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گرتا تھا اور یہ بنماس تیز ناخنوں سے بڑے بڑے اور طاقتور درندوں کو بھی چند لمحوں میں چیر پھاڑ دیتے تھے۔ لاشاکا جنگل میں زہریلے سانپوں اور ناگوں کو بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہاں بلیک وائپر، گرین وائپر، کوبرا اور ان جیسے بے شمار نسلوں کے انتہائی زہریلے سانپ تھے جن کا کانٹا پانی بھی نہیں مانگتا تھا۔ اس طرح اس جنگل میں ایناکوڈا جیسے اسلحے بھی موجود تھے جو ہاتھی کے بچوں کو سالم نگل سکتے تھے۔ غرض یہ کہ لاشاکا جنگل درندوں، زہریلے حشرات الارض اور خون اشع مکھیوں اور مچھروں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ خاص طور پر اس جنگل کو خون چوسنے والی چمگادڑوں کی آماجگاہ سمجھا جاتا تھا جو کسی جاندار سے چمٹ جاتی تو اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی تھی جب تک وہ اس کا سارا خون نہ چوس جائیں۔ چمگادڑیں خون آشام بھی تھیں اور زہریلی بھی، جن کے کاٹنے سے بڑا اور طاقتور جانور بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ جنگل میں زہریلے کانٹوں والے پودے بھی تھے اور ایسے زندہ درخت بھی تھے جن کی گرفت میں آنے والے کو سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس جنگل کے باسی تاریکی کے عادی تھے اور انتہائی تاریکی ہونے کی وجہ سے جنگلوں میں یوں گھومتے پھرتے تھے جیسے دن کی روشنی کی طرح انہیں تاریکی میں بھی بخوبی دکھائی دیتا ہو۔ لاشاکا جنگل میں قہر کی وجہ سے چونکہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، اس جنگل میں موسلادھار اور طوفانی بارشیں بھی ہوتی رہتی تھی جس سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے آ جاتا تھا۔ طوفانی ہواؤں اور جھکڑوں میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر میلوں دور جا گرتے تھے جس سے آئے دن جنگل میں خوفناک حد تک تباہی آئی رہتی تھی۔ لاشاکا جنگل کا ایک وحشی قبیلہ بھی آباد تھا۔ یہ قبیلہ لاشاکا کا قبیلہ کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ انسانی نہیں بلکہ ایک جناتی قبیلہ تھا۔ قبیلے کا سردار تابوش ایک لمبا، تڑنگا اور مضبوط جسامت کا مالک تھا۔ اس کے جسم میں اتنی طاقت تھی کہ وہ جنگل کے خوفناک درندوں کا حالی ہاتھوں آسانی سے مقابلہ کر لیتا تھا۔ خاص طور پر جنگل کے بنماس جب اس کے سامنے آتے تھے تو ان پر وہ زخمی درندوں کی طرح پل پڑتا تھا اور ایک ہی وقت میں کئی بنماسوں کا اکیلے مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ تابوش طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی برہم، سفاک اور ہونہار تھا۔ اپنے سوا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قبیلے کا طاقتور سے طاقتور اور جسیم وحشی بھی اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا۔ قبیلے والے اسے سردار کہنے کی بجائے تابوش کہتے تھے جو کہ اس کا اصل نام تھا۔ لاشاکا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ جو کہ تاریک دنیا میں رہتا تھا اس لیے ان میں جاہلانہ اوصاف بدرجہ عدم موجود تھیں۔ ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج، ان کے طرز زندگی حیوانی تھی۔ ان سب کے دلوں میں برہمی، سفاکی اور ہونہاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دوسرے قبیلوں اور جنگلوں کے انسان ان کے ہاتھ آ جاتے تو یہ ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور برحمانہ سلوک کرتے تھے۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیکھ کر نہایت بھیانک موت سے ہمکنار کیا جاتا تھا اور ان کا خون پینے اور ان کا گوشت کھانے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا تھا۔ قبیلے کے جنات تابوش کے حکم پر سر جھکاتے تھے۔ اس کے نقش قدم پر شیطان کے پجاری بنے ہوئے تھے۔ تابوش شیطان کا بہت بڑا پجاری تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے شیطان کے دربار تک رسائی حاصل تھی اور جب بھی ضرورت ہوتی تھی وہ شیطان کے دربار میں چلا جاتا تھا۔ لاشاکا قبیلے کے وحشی جنات ہونے کی وجہ سے جنگل میں تاریکی بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور جنگل کی مخصوص جڑی بوٹیوں کے استعمال کی وجہ سے جنگل کے خطرناک درندے اور حشرات الارض ان سے دور دور ہی رہتے تھے۔ ان وحشیوں کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اندھیرے میں وہ اندھیرے کا ہی جز معلوم ہوتے تھے۔ لباس کے طور پر انہوں نے صرف سرخ رنگ کی شلواریں پہنی ہوئی تھیں جبکہ باقی جسم پر سفید رنگ کے عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی شکل میں موٹے ڈنڈے، تلواریں، نیزے، تیر کمان اور کلہاڑیاں تھیں جن کے استعمال وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ماہر تھے۔ قبیلے والے روشنی اور آگ سے بے حد ڈرتے تھے۔ آگ اور روشنی ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی تھی۔ ان کا تعلق چونکہ تاریک دنیا کے شیطانوں سے تھا اس لیے انہیں روشنی کی دنیا سے بے حد نفرت تھی، اس لیے وہ تاریکی پسند کرتے تھے اور تاریکی میں ہی رہتے تھے۔ لاشاکا جنگل کے وسط میں ایک بہت بڑی جھیل بھی تھی جو درختوں اور چھوٹی موٹی پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی آگے جا کر ایک بڑے نالے کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ پھر یہ نالہ دور سمندر میں جا کر گرتا تھا۔ وسطی جھیل کے شمال میں سینکڑوں سالہ ایک پرانے محل کے کھنڈرات تھے۔ محل کا رنگ سیاہ تھا، اس کے بہت سے حصے منہدم ہو چکے تھے۔ چند ایک کمرے اور چند دالان سرآمد تھے لیکن وہاں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی تھی۔ لمبی لمبی راہداریوں، کمروں اور تہھانوں میں حشرات الارض اور جنگلی جانوروں کا قبضہ تھا۔ اندرونی حصوں میں چمگادڑوں کے مسکن تھے۔ ان کھنڈرات کے اندر اور باہر ہور درود جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جھاڑیاں اتنی بڑی اور اونچی تھی کہ کھنڈر کے بیشتر حصے ان جھاڑیوں میں ہی چھپ گئے تھے۔ اس کھنڈر میں ایک تہھانہ ایسا تھا جو محل کے آخری کنارے پر تھا۔ تہھانے میں جانے کے لیے کمرے سے گھومتی ہوئی سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ سیڑھیوں کی حالت ابتر تھی اور تہھانے میں تو جیسے ٹوٹی پھوٹی شاہیں، گرد و غبار، خشک پتے
اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تہانے کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر ایک پرانا اور انتہائی سال خوردہ تابوت رکھا ہوا تھا۔ تابوت کے اوپر والے حصے پر عجیب اور بھیانک شیطانوں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ بھیانک اور شیطانی شکلیں تہانوں کی دیواروں پر بھی گندی ہوئی تھیں۔ تہانے کی دیواروں پر بڑے بڑے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے جو باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان ہاتھوں میں بڑی بڑی مشعلیں تھیں جو بجھی ہوئی تھیں۔ تہانے میں جگہ جگہ سانپ، مکڑیاں اور دوسرے حشرات الارض رینگ رہے تھے اور چھت پر سیاہ چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ تابوت کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک بڑی اور خوفناک کھوپڑی بھی بنی ہوئی تھی جس کی آنکھیں سرخ اور بے حد بھیانک تھیں۔ اچانک سیڑھیوں پر اترتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور چند ہی لمحوں میں لاشاکا قبیلے کا سردار تابوش سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ سردار تابوش کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا اور موٹا ڈنڈا تھا جس کے کنارے پر لمبے لمبے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ سیڑھیاں اترتا ہوا سردار تابوش نیچے آیا۔ اس نے جیسے ہی تہانے میں قدم رکھا، زمین پر رینگنے والے حشرات الارض کائی کی طرح تیزی سے چڑھتے چلے گئے۔ وہ جیسے سردار تابوش کے لیے راستہ صاف کرتے جا رہے تھے۔ سردار تابوش سیڑھیوں سے نیچے آ کر رکا اور تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اس چبوترے کی طرف بڑھنا شروع کیا جس پر سیاہ تابوت رکھا ہوا تھا۔ چبوترے کے قریب آ کر سردار تابوش ایک بار پھر رک گیا۔ اس کی نظریں تابوت پر تھیں۔ میں آ گیا ہوں موقات، باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، سردار تابوش نے تابوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تابوت کا ڈھکنا ہلا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں تابوت پورا کھل گیا۔ پھر اچانک تابوت سے دو ہاتھ باہر نکل آئے، سیاہ رنگ کے سوکھے ہوئے ہاتھ جن کے ساتھ کھال خشک پتوں کی طرح چپکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ان ہاتھوں کی انگلیاں لمبی تھیں اور ناخن پرندوں کے پنجروں کی طرح نوکیلے اور تیز دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں نے دائیں بائیں تابوت کے کنارے کو پکڑا اور پھر تابوت سے جیسے ایک بھیانک اور سوکھا سڑا انسان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انسان کے جسم پر کھال چپکی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا سر گنجا تھا، منہ لمبا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی اور پھٹی پھٹی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ ناک کی جگہ دو سوراخ تھے۔ اس کے چہرے اور باقی جسم کی ہڈیاں بھی ہاتھوں کی ہڈیوں کی طرح ابری ہوئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی انسانی ڈھانچے پر زبردستی سیاہ کھال مونڈ دی گئی ہو۔ اس ڈھانچے نما سیاہ انسان کی گردن بے حد پتلی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر گھمایا اور بڑی بڑی آنکھوں سے سردار تابوش کی طرف دیکھنے لگا۔ حالی ہاتھ آئے ہو؟ تابوش سے سخوانی ڈھانچے کے منہ سے گراہٹ بھری آواز نکلی۔ ہاں، ابھی تو حالی ہاتھ آیا ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں میرے ساتھی یہاں تمہاری بینٹ لے کر آ جائیں گے، خون کی بینٹ، سردار تابوش نے کہا۔ اچھا ہے، میں ان کا انتظار کروں گا، اس سخوانی ڈھانچے نے کہا جسے سردار تابوش نے موقات کہا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں موقات کہ میرے پاس وہ تینوں بچے پہنچ چکے ہیں جن کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا، سردار تابوش نے کہا۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میری طاقت دکوشا بھی پرنس مکاشو سے ایک گملوگی ماگی کا مقدس خنجر لے کر آیا ہے، موقات نے کہا اور تابوش کے چہرے پر مسرت ابھر آئی۔ او، گملوگی ماگی کا خنجر مل گیا ہے، بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ اب کالے بت کے قدموں میں ان تینوں بچوں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ان بچوں کا خون جیسے ہی کالے بت پر پڑے گا، کالا بت جاگ جائے گا جو ہزاروں سالوں سے سویا ہوا ہے، پھر وہ جاگ کر ہمارے لیے وہ تمام راستے کھول دے گا جہاں سے ہم ان اندھیروں سے نکل کر روشنی میں بھی جا سکتے ہیں، تابوش نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کالا بت جاگے گا تو وہ تم سب کے لیے روشنیوں کے تمام دروازے کھول دے گا، پھر جس طرح تم اس تاریک دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے آتے جاتے ہو، اس طرح تمہیں اور تمہارے قبیلے والوں کے لیے روشنی کی دنیا میں بھی آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ موقات نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے لیے اگر روشنی کی دنیا میں جانے کے لیے راستے کھول دیے جائیں تو ہم اور زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے اور ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر کسی بھی جن یا انسان کو اپنا شکار کر سکیں گے، تابوش نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا اور دنیا میں تم جا کر جو بھی شکار کرو گے وہ شیطان کا غلام بن جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، موقات نے اسی انداز میں کہا۔ تو بتاؤ کہاں ہے وہ خنجر، میں بھی جا کر ان تینوں بچوں کے کالے بت کے قدموں میں ذبح کر دیتا ہوں، تابوش نے کہا۔ وہ بچے کہاں ہیں؟ موقات نے اسے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے پاس ہیں، کالے بت پر ان کی بھینٹ دینے تک ان عورتوں کو بچوں کی دیکھ بھال پر مامور کر دیا گیا ہے، تابوش نے کہا۔ ان بچوں کی بھینٹ کالے بت کے قدموں پر تب ہی چڑھائی جائے گی جب وہ بچے 40 دنوں کے ہو جائیں گے، اس سے پہلے نہیں، موقات نے کہا۔ 40 دن؟ او، لیکن یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی، تابوش نے کہا۔ ساری باتیں میں تمہیں ایک ہی وقت میں نہیں بتا سکتا تھا، میں تمہیں صرف وہی باتیں بتانے کا پابند ہوں جس کی مجھے مہا شیطان اجازت دیتا ہے، موقات نے کہا۔ او، تو کیا تمہیں مہا شیطان نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا، تابوش نے چونک کر کہا۔ ہاں، موقات نے کہا، لیکن کیوں، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، تابوش نے پوچھا۔ اس کی وجہ تمہیں آقا ہی بتا سکتا ہے، موقات نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہوتی بڑے دربار میں جا کر بڑے آقا سے بات کر لوں گا، تابوش نے کہا۔ ان بچوں کی عمر ابھی 3 روز کی ہے، جس دن ان کی عمریں 40 دنوں کی ہوں گی اس وقت انہیں کالے بت کی بھینٹ چڑھایا جائے گا، تب تک تمہیں ان بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی غذا اور ان کی صفائی ستھرائی کا تمہیں ہی بندوبست کرنا ہوگا۔ تابوش، یاد رہے کہ 40 دن پورے ہونے تک بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ بیمار ہوں اور نہ ہی ان پر کوئی معمولی سے ممالی زخم آئے، انہیں صرف اور صرف بکریوں کا ہی دودھ پلایا جائے گا۔
تم جانتے ہو کہ کالا بت بیمار لاغر اور زخمی بچوں کی بھیٹ قبول نہیں کرتا۔ موقات نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو موقات، میں ان بچوں کا پورا خیال رکھوں گا اور انہیں بکریوں کے دودھ کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تابوش نے فوراً کہا، تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تابوش کے تینوں بچے یہاں حفاظت سے رہیں۔ روشنی کی دنیا کے انسان ان بچوں کو یہاں سے واپس لے جانے کے لیے آ سکتے ہیں، انہیں کسی بھی حال میں بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ موقات نے کہا، تم فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ ان بچوں کو واپس لے جانے کے لیے یہاں کون آ سکتا ہے۔ میں نے ان کے روکنے اور ان کے خاتمے کا انتظام کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں میری دو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک طاقت زابیلا ہے اور دوسری اس کی بہن ہابیلا، وہ دونوں وہی کر رہی ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ تابوش نے کہا، ٹھیک ہے، دونوں طاقتیں شاندار ہیں، وہ اپنا کام کرنا بخوبی جانتی ہیں۔ ان دونوں نے اگر اپنے کام صحیح طریقے سے کیے تو ہماری تاریک دنیا میں روشنی کی دنیا کا کوئی نمائندہ نہیں آ سکے گا۔ بچے محفوظ رہیں گے اور آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے نجات دہندگی کا باعث بنیں گے۔ موقات نے کہا، ہاں ہماری وہ نجات دہندگی کا باعث ضرور بنیں گے۔ تابوش نے پر یقین انداز میں کہا، تمہارے ساتھی کہاں رہ گئے ہیں جو میرے لیے خون کی بھیٹ لانے والے تھے؟ موقات نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے بےتابی سے کہا، وہ آئیں گے، جلد آئیں گے، بے فکر رہو، تمہیں خون کی بھیٹ ضرور ملے گی۔ تابوش نے کہا، تمہارے منہ سے خون کا سن کر میری پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ موقات نے حرص بھرے لہجے میں کہا، تمہیں انسانوں کا یا پھر اس کالے جنگل کے بن ماسوں کا خون پینا پسند ہے موقات، اور تم ایسے انسانوں اور بن ماسوں کا خون پینا پسند کرتے ہو جو تندرست اور توانا ہو اور انہیں نہ کوئی بیماری ہو اور نہ ان کے جسم پر کوئی زخم ہو، اسی لیے مجھے خاص طور پر تمہارے لیے ایک بن ماس کو ہلاک کرنا پڑتا ہے جو طاقتور اور جسیم ہو، اور ایسے بن ماس کی تلاش بھی مجھے دور جانا پڑتا ہے۔ بہرحال مجھے راستے میں ایک بن ماس مل گیا تھا، میں نے اسے ہلاک کر دیا تھا۔ میرے ساتھی اس کا خون جمع کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ سارا خون اکٹھا کر لیں گے یہاں پہنچ جائیں گے۔ تابوش نے کہا، صرف ایک بن ماس کا خون؟ تم نے تو چند روز پہلے یہاں سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اگلی بار تم مجھے کم از کم 3 بن ماسوں کا خون پلاؤ گے۔ موقات نے مایوسی سے کہا، آج ایک بن ماس کے خون سے گزارا کر لو، اگلی بار تمہیں 3 بن ماسوں کا یا انسانوں کا خون مل جائے گا۔ تابوش نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے آقا ہو، اسی لیے میں تمہاری بات ماننے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ موقات نے کہا، اس کے لہجے میں بددستور مایوسی کا عنصر تھا، جیسے 3 بن ماسوں کا خون نہ ملنے کا اسے شدید افسوس ہو رہا ہو۔ میرے لیے کوئی اور ہدایات ہیں تمہارے پاس؟ تابوش نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، جب ہوں گی تو میں تمہیں پیغام بھجوا دوں گا۔ موقات نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ تابوش نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، آرام تو اب میں خون پینے کے بعد ہی کروں گا۔ ایک بن ماس کا خون، اس خون سے تو میرے منہ کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ موقات نے منہ بنا کر کہا، چلو اس بار خون کی بھیٹ کو ذائقے کے طور پر ہی چکھ لو، اگلی بار میں تمہیں ڈھیر سارا خون پلا بھی دوں گا اور تمہیں خون میں نہلا بھی دوں گا۔ تابوش نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور موقات کی بڑی بڑی آنکھیں مسرت سے اور زیادہ پھیل گئیں۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ لو، میرے ساتھی تمہارے لیے خون لے کر آ گئے ہیں، تابوش نے کہا، اور موقات حرص بھری نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی زابیلا کرنل فریدی کے کمرے سے باہر آئی، کیپٹن حمید فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ زابیلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے راستے میں کیوں آئے ہو؟ زابیلا نے کیپٹن حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارا انٹرویو لینے، کیپٹن حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیسا انٹرویو؟ زابیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ کیپٹن حمید نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بات، تم ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ میں نے کہا ہے نا کہ میں تم سے پہلے نہیں ملی، پھر کیسا دھوکہ اور کہاں کا دھوکہ؟ زابیلا نے کہا۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو ورنہ، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا؟ زابیلا نے اسے آنکھیں دکھا کر اور گرا کر کہا۔ تو بتاؤ تم یہاں کس کے لیے آئی تھی؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا رہی ہوں، میں یہاں کرنل فریدی سے ملنے کے لیے آئی تھی، زابیلا نے جواب دیا۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن تمہیں کرنل فریدی سے کیا کام تھا؟ کیپٹن حمید نے سر جھٹک کر کہا۔ یہ جا کر تم کرنل فریدی سے پوچھ لو، زابیلا نے کہا۔ تو تم کچھ نہیں بتاؤ گی؟ کیپٹن حمید نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں، زابیلا نے کہا، اور کیپٹن حمید اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں کرنل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک کہ تم سے اپنی پوری رقم وصول نہ کر لوں، کیپٹن حمید نے کہا، اور زابیلا کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیپٹن حمید کرنل فریدی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سنو، اچانک زابیلا نے کہا، اور کیپٹن حمید رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کیا ہے؟ کیپٹن حمید نے بے حد کڑوے لہجے میں کہا۔ تمہیں جس نے دھوکہ دیا ہے وہ میں نہیں، میری بہن ہابیلا ہے، اس نے کہا، اور کیپٹن حمید چونک پڑا۔ ہابیلا؟ اس کے منہ سے نکلا؟ ہاں، وہ میری جڑواں بہن ہے، زابیلا نے کہا، اور کیپٹن حمید کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ زیادہ حیران مت ہو، بہت جلد میں اور ہابیلا تمہارے سامنے ہوں گی، زابیلا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیپٹن حمید نے اسی طرح حیرانی سے کہا۔ کرنل فریدی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سب بتا دے گا، اور ہاں، میرا نام کلاشی نہیں ہے، میں زابیلا ہوں، اس نے کہا، اور کیپٹن حمید نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ زابیلا، ہابیلا، کچھ اور بھی بتاؤ گی مجھے اپنے اور اپنی بہن کے بارے میں؟ کیپٹن حمید نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، وقت آئے گا تو تم خود ہی جان جاؤ گے کہ ہم کون ہیں۔ تمہاری تسلی کے لیے میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ ہابیلا نے میرے کہنے پر ہی تم سے ملاقات کی تھی، البتہ اس نے تمہارے ساتھ ایک مذاق کیا تھا جسے تم دھوکے کا نام دے رہے ہو۔ ہابیلا واپس چلی گئی تھی اور میں تمہارے پیچھے یہاں تک آ گئی تھی تاکہ کرنل فریدی سے مل سکوں، زابیلا نے کہا۔
کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کیپٹن حمید نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جلد سمجھ جاؤ گے، زابیلا نے مسکرا کر کہا، پھر اس نے مڑتے ہوئے کیپٹن حمید کو ٹاٹا کیا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیپٹن حمید نے اسے روکنا اور اس کے پیچھے لپکنا چاہا، لیکن اچانک اسے جیسے کسی انجان سی طاقت نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس کا منہ بند ہو گیا اور وہ زابیلا کو بے بسی سے دروازے کی طرف جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ دروازے سے نکل کر باہر نہ چلی گئی۔ کیپٹن حمید کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ریسٹورینٹ میں اسے جس لڑکی نے اپنا نام کلاشی بتایا تھا، رخصتی کے وقت اس نے بھی کیپٹن حمید کو اسی طرح ٹاٹا کیا تھا۔ کیپٹن حمید نے اٹھ کر اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، لیکن پھر اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے کلاشی کے پیچھے جانے سے روک رہی ہو۔ اور یہاں جب یہ لڑکی آئی تھی اور کرن فریدی کے آفس میں گئی تھی، اور تب بھی کیپٹن حمید کو ایسا ہی لگا تھا جیسے اس کے ارد گرد کوئی ہے جو اسے لڑکی کے پیچھے کرن فریدی کے آفس میں جانے سے روک رہا ہے۔ کیپٹن حمید یہ سب اپنا وہم سمجھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کرن فریدی کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تبھی کیپٹن حمید میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اٹھ کر دروازے کے پاس جا سکے۔ لڑکی نہ جانے کون تھی اور جس طرح وہ لڑکی کرن فریدی سے ملنے اس کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں آئی تھی، ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود کیپٹن حمید کے تمام احساسات جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ کلاشی جس نے اپنا نام اسے زابیلا بتایا تھا وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اب بھی کیپٹن حمید کی نظریں دروازے پر وہاں ہی گڑی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا، اس کے جسم میں جان سی آ گئی۔ اس نے زور سے سر جھٹکا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کرن فریدی کے آفس میں داخل ہو گیا۔ میز کے پیچھے کرن فریدی کرسی پر بیٹھا ہوا سامنے پڑی ہوئی خالی کرسی کو گھور رہا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ کون تھی وہ اور یہاں کس کے لیے آئی تھی؟ کیپٹن حمید نے کرن فریدی سے مخاطب ہو کر نہایت بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر کرن فریدی یوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے اندر آنے سے قطعی بے خبر تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کرن فریدی نے پوچھا۔ کلاشی، کیپٹن حمید نے کہا۔ کون کلاشی؟ کرن فریدی نے کہا اور کیپٹن حمید کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے کرن فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کرن فریدی سنجیدہ ہے یا اس سے مذاق کر رہا ہے۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے اپنا نام زابیلا بتایا ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ زابیلا؟ اوہ ہاں، جب تم اس کا نام جانتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرن فریدی نے کہا۔ میں اس کا نام نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ ایسی کیا ضروری بات تھی کہ آپ نے اس کے لیے کمرے کا دروازہ ہی بند کر دیا تھا؟ کرن فریدی نے کہا۔ یہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو یا مجھ سے جواب مانگ رہے ہو؟ کرن فریدی نے اس سے گھور کر کہا۔ صرف پوچھ رہا ہوں جناب، کیپٹن حمید نے فوراً کہا۔ وہ ایک انفارمیشن لائی تھی، کرن فریدی نے کہا۔ کیسی انفارمیشن؟ کیپٹن حمید نے پوچھا۔ ہمیں افریقہ جانا ہے، افریقہ کے شمالی گھنے اور تاریک جنگلوں میں، کرن فریدی نے کہا۔ افریقہ کے گھنے اور تاریک جنگلوں میں؟ کیا مطلب؟ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہے ان جنگلوں میں؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خزانہ، کرن فریدی نے کہا۔ کیپٹن حمید پہلے تو حیرانی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس دیا۔ خزانے کے لیے اور آپ افریقہ کے تاریک جنگلوں میں جائیں گے؟ کیپٹن حمید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ کرن فریدی نے کہا۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو کب سے خزانوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ میری ضرورتیں نہیں ہیں کیا؟ کرن فریدی نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کس ٹائپ کا خزانہ ہے؟ ہیرے موتی ہیں، سونا ہے یا نوٹوں کے بھرے ہوئے تھیلے ہیں؟ کیپٹن حمید نے مزاح بھرے انداز میں کہا۔ وہاں ہمیں ایک بریف کیس تلاش کرنا ہے، کرن فریدی نے کہا۔ بریف کیس؟ کیا مطلب؟ کیا آپ ایک بریف کیس کے لیے افریقہ جائیں گے؟ کیا ہے اس بریف کیس میں اور وہ کس کا بریف کیس ہے؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو بھی ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو، ہم ان لوگوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچنا ہے، کرن فریدی نے کہا۔ اور کیپٹن حمید ایک بار پھر چونک پڑا کہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیپٹن حمید نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی، کرن فریدی نے جواب دیا اور کیپٹن حمید بری طرح سے اچھل پڑا۔ عمران اور اس کے ساتھی؟ کیپٹن حمید کے منہ سے نکلا۔ ہاں، عمران اور اس کی ٹیم بھی اس بریف کیس کے حصول کے لیے افریقہ جا رہی ہے، ہمیں ہر حال میں انہیں روکنا ہے اور ان سے پہلے اس بریف کیس کو حاصل کرنا ہے، کرن فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیپٹن حمید حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ روکنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیپٹن حمید نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ روکنے سے مراد صرف روکنا ہی ہوتا ہے، بریف کیس صرف ہم حاصل کریں گے، صرف ہم، کرن فریدی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور عمران اور اس کے ساتھی آڑے آئے تو؟ کیپٹن حمید نے اسی انداز میں پوچھا۔ تو ہم انہیں آڑے ہاتھوں لیں گے، یوں سمجھ لو کہ بریف کیس ہمارے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، اسے ہر قیمت پر اور ہر حال میں ہم نے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس بریف کیس تک پہنچنے کے لیے ہمیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی گرانی پڑی تو ہم ایسا ہی کریں گے، کرن فریدی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اور کیپٹن حمید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کیوں، کیا تمہیں میرے چہرے پر حماقت دکھائی دے رہی ہے؟ کرن فریدی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کیسے کام کر سکتے ہیں آپ تو؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ میں تو کیا، تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ عمران سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں؟ یاد رکھو برخوردار، مراسم اپنی جگہ ہوتے ہیں اور کام اپنی جگہ۔ ملک اور قوم کے مفاد کے لیے غیر ضروری رشتے تو کیا ہوں، کے رشتے بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، کرن فریدی نے کہا۔ او، تو یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، کرن فریدی نے کہا۔ اب شاید کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
कैप्टन हमीद ने कर्नल फरीदी की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें जितना बताना था वो मैं बता चुका हूँ। हमारे पास 2 रोज़ हैं, तीसरे रोज़ हमने यहाँ से रवाना होना है। इन 2 दिनों में जो ज़रूरी तैयारी करनी है वो कर लो। बाकी टीम को मैं खुद ब्रीफ कर लूँगा और ये मिशन चूँकि प्राइवेट है, इसीलिए मैं हुकूमत से अपनी और इन सब की रुख्सत ले लूँगा जो हमारे साथ जाएंगे। कर्नल फरीदी ने कहा, हम मुल्क और कौम के मफाद के लिए जा रहे हैं, फिर ये मिशन प्राइवेट कैसे हुआ? कैप्टन हमीद ने हैरानी से पूछा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें हुकूमती हदायत नहीं मिली है। मेरे इल्म में एक ऐसा मामला आया है जिसे मैं आज सुध हाल करना चाहता हूँ, इसीलिए इस मिशन में ना मैं सरकारी पैसा खर्च कराऊंगा और ना सरकारी मशीनरी। हर काम अपने स्वाबदीद पर करना है। अफ्रीका में कासिम के वालिद सेठ हासिम की कई हीरो और सोने की कानें हैं। इस सिलसिले में कासिम हमारी मुआवनत कर सका है, इसीलिए हम इसे साथ ले जाएंगे। वो हमें अपने इख्तियारात से ज़रूरत का हर सामान भी मुहैया करा सकता है। कर्नल फरीदी ने कहा, क्या ये सब कुछ आप ज़ाबेला के कहने पर कर रहे हैं? कैप्टन हमीद ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ भी और नहीं भी। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, क्या मतलब हुआ इस बात का? कैप्टन हमीद ने हैरान होकर कहा, मतलब ये कि ज़ाबेला मेरे पास ब्रीफ केस की इन्फॉर्मेशन लाई थी और मैंने इस बात की तस्दीक कर ली है कि इसकी बात दुरुस्त है। कर्नल फरीदी ने कहा, कौन सी बात दुरुस्त है, इसकी मुझे भी बताएं। कैप्टन हमीद ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, इसीलिए फ़िलहाल तुम वो करो जो मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। कर्नल फरीदी ने एक बार फिर खुश्क लहजा अपनाते हुए कहा तो कैप्टन हमीद खामोश हो गया। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं कासिम से बात कर लेता हूँ। कैप्टन हमीद ने कहा, ओके। कर्नल फरीदी ने कहा, जंगल मिशन में और किस किस को साथ लेकर जाना है मुझे इनके नाम बता दे ताकि मैं इन सब का हिसाब रखकर तैयारियां कर सकूं। कैप्टन हमीद ने कहा, हमें अफ्रीका के घने और पुरस्कार जंगलों में जाना है, वहाँ हर तरफ मौत है, जंगली दरिंदों से भी हमारा वास्ता पड़ सकता है, इसीलिए हमें अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अफराद ले जाने होंगे। वहाँ हमारा मुकाबला इमरान और उसके साथियों से भी होने का अमकान है। टीम के साथ साथ मैं जगदेश और ज़ीरो फोर्स के अफराद भी ले जाना चाहता हूँ। कर्नल फरीदी ने कहा, कितने अफराद की लिस्ट बनाऊँ? कैप्टन हमीद ने होंठ बेचते हुए कहा, 20-25 अफराद के नाम लिख लो। कर्नल फरीदी ने कहा, ओके, मैं लिस्ट बनाकर इन सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। कैप्टन हमीद ने कहा, जंगल के बारे में तारिक साहब ज़्यादा जानते हैं, वो शिकारी हैं और उन्होंने दुनिया भर के जंगल देख रखे हैं, इसीलिए उनका हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी है। कर्नल फरीदी ने संजीदगी से कहा, तारिक साहब के बारे में तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ मिल सकते हैं। कैप्टन हमीद ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें खुद ट्रेस कर लूँगा। कर्नल फरीदी ने कहा और कैप्टन हमीद ने इस बात में सर हिला दिया। तो क्या मैं जाऊँ? कैप्टन हमीद ने उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, मेरे सर पर बैठने का शौक़ है तो बैठे रहो। कर्नल फरीदी ने खुश लहजे में कहा और कैप्टन हमीद उठ खड़ा हुआ। और सुनो, इससे पहले कि कैप्टन हमीद बाहर जाता, कर्नल फरीदी ने उससे मुखातिब होकर कहा तो वो रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। जी फरमाएं, उसने खुश लहजे में कहा। कर्नल फरीदी के पुरस्कार और खुश्क अंदाज से उसका मुंह बन गया था। तुम्हें अपना बदला लेने के लिए हबेला के पीछे होटल ड्यूलेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है, इसने जो तुम्हारा नुकसान किया है वो उसका एक मजाक था, जितनी भी रकम है वो तुम मुझसे ले लेना। कर्नल फरीदी ने कहा और कैप्टन हमीद ने बेइख्तियार होंठ बेच लिए। जैसे अगर कर्नल फरीदी उसे ना रोकता तो वो वाकई होटल ड्यूलेक्स जाकर क्लाशी या हबेला की गर्दन दबोच लेता और उसे अपनी सारी रकम वसूल करके ही उसे छोड़ता। इसे मैं आपकी हमदर्दी समझूँ या हुक्म? कैप्टन हमीद ने मुँह बनाकर कहा, दोनों ही समझ लो तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। कर्नल फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा और कैप्टन हमीद ने बेइख्तियार होंठ बेच लिए। वो चंद लम्हे कर्नल फरीदी की तरफ देखता रहा, फिर वो एक झटके से मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता कर्नल फरीदी के ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। जोसेफ लॉन में इंतहाई बेचैनी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर सोचो तफक्कुरात के साए लहरा रहे थे। सोचो तफक्कुरात के साथ उसकी आंखों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। टहलते हुए वो बार बार मुठियाँ बेच रहा था, जैसे ख्यालों ही ख्यालों में वो किसी की गर्दन दबोच रहा हो। बास, कहाँ हो तुम? बास, जल्दी आओ। उसने गेट की तरफ देखते हुए बड़े बेचैन से अंदाज में कहा। अभी उसने इतना ही कहा था कि गेट के बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही मखसूस अंदाज में हॉर्न बजा और जोसेफ की आंखों में चमक आ गई। वो तेज़ी से गेट की तरफ लपका। हॉर्न की आवाज़ इमरान की स्पोर्ट्स कार की थी, इसीलिए जोसेफ ने गेट के करीब जाते ही गेट खोल दिया। गेट खुलते ही इमरान कार अंदर ले आया। उसने कार पोर्च में रोकी और कार का इंजन बंद करके बाहर आ गया। जोसेफ ने गेट बंद किया और मुड़कर तेज़ से चलता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। अच्छा हुआ बास कि तुम आ गए हो, मैं बेहद परेशान था। जोसेफ ने इसके करीब आकर कहा। था नहीं, कहो परेशान हो, तुम्हारे चेहरे पर अभी पूरे 12 बजे हुए हैं। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। ये इस बात में वाकई बेहद परेशान हूँ, जोसेफ ने कहा। और ये तुम्हारी हालत क्यों बिगड़ी हुई है? जवाना तो यहाँ है नहीं, फिर किससे हाथापाई की है तुमने? इमरान ने उसके लिबास पर गर्द और चेहरे पर जख्मों के छोटे मोटे निशान देखते हुए कहा, जो उसे सुलेमान से लड़ते हुए लगे थे। ये सब आपके चहीते बावर्ची का किया धरा है, जोसेफ ने मुँह बनाकर कहा। सुलेमान? क्या मतलब? सुलेमान यहाँ कैसे आ गया? ओ एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी सुलेमान से हाथापाई हुई है? इमरान ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। ये इस पास मुझे मजबूरन सुलेमान का लिहाज करना पड़ा था, वरना आज उससे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था, जोसेफ ने कहा। इमरान अब भी हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसे जोसेफ की बातों का मतलब समझ में ना आ रहा हो। लेकिन सुलेमान तो फ्लैट में था और उसके पास एक बच्चा, इमरान ने कहा। और फिर अचानक वो बुरी तरह से उछल पड़ा। बच्चे का ख्याल आते ही उसके जहन में ये एहसास उजागर हुआ कि उसके पास मौजूद बच्चा कहीं सुरैया का तो नहीं था।
کیا ہوا؟ جوزف نے اسے اس طرح چونکتے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، کہاں ہے سلیمان؟ عمران نے سر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے ہوش ہے، میں نے اسے کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا ہے، وہ ایک ٹیکسی میں آیا تھا۔ ٹیکسی کا کرایہ میں نے ادا کر دیا ہے تاکہ وہ یہاں سے جا سکے، جوزف نے کہا۔ اور بچہ؟ اس کے پاس ایک بچہ بھی تو تھا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ نو باس، وہ یہاں کسی بچے کو ساتھ نہیں لایا، اس کے ساتھ صرف دکوشا تھا، جوزف نے کہا۔ دکوشا؟ کون دکوشا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جوزف نے اسے سلیمان کے یہاں آنے اور اس کے سر پر سوار دکوشا کے بارے میں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ عمران حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور وہ جوزف کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ گوشت کا اتنا بڑا پہاڑ سلیمان جیسے انسان سے اس قدر مار کھا سکتا ہے۔ میری مجبوری تھی باز، سلیمان کی سلامتی کے لیے میں دکوشا سے صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا، میں نے اس پر بھرپور حملہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں ایسا کرتا تو دکوشا تو فنا ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ سلیمان بھی مارا جاتا، جوزف نے عمران کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تم سلیمان جیسے ہانسامہ سے مار کھا گئے ہو، اسی لیے میں حیرت سے اپنی جتنی بھی آنکھیں پھاڑوں کم ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے باز، جو کچھ ہوا ہے اور آگے چل کر جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں سن کر آپ کے واقعی ہوش اڑ جائیں گے، جوزف نے کہا۔ تم نے فون پر سریا کے بچے کی بھی بات کی تھی؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یسواس، آپ کی بہن کا بیٹا لاشاکا جنگل میں ہے، جوزف نے کہا۔ لاشاکا جنگل؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یس باس، لاشاکا جنگل افریقہ کے انتہائی شمال میں ہے۔ سریا کے 2 دن کے بچے اور اسی جیسے 2 اور بچوں کو ماورائی طاقتیں دعا بنا کر لاشاکا جنگل میں لے گئی ہیں تاکہ ان کی بھیڑ دے کر شیطان کے کالے بت کو جگایا جا سکے۔ آپ نے اپنی بہن کے ہاتھ پر دھوئیں کے سیاہ نشان ضرور دیکھے ہوں گے۔ بچہ آپ کی بہن کے ہاتھوں سے دھواں بن کر غائب ہوا تھا، اس لیے دھوئیں کے نشان آپ کی بہن کے ہاتھوں پر آ گئے تھے، جوزف نے کہا، اور عمران کا بری طرح سے اچھل پڑا۔ بھینٹ؟ کیسی بھینٹ؟ عمران کے منہ سے گھبراہٹ زدہ آواز نکلی۔ یہ اس بات میں سچ کہہ رہا ہوں، لاشاکا جنگل کے قبیلے کا سردار تابوش اور اس کی بڑی طاقت موقعات ان بچوں کو ذبح کر کے ہزاروں سالوں سے سوئے ہوئے کالے بت کو جگانا چاہتے ہیں۔ ان تینوں بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، بعض شدید خطرے میں، اور بعض اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سردار تابوش، اس کا قبیلہ اور موقعات شیطان کے پیروکار ہیں، وہ تاریک دنیا کے باسی ہیں۔ شیطان نے ان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں ان تاریک جنگلوں سے نکل کر روشنی میں نہیں جا سکتے۔ لاشاکا جنگل، جسے تاریک دنیا کا جنگل کہا جاتا ہے، وہاں روشنی کی ایک کرن تک نہیں پہنچتی۔ اگر وہاں روشنی ہو جائے تو اس سے سردار تابوش اور اس کے قبیلے والے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روشنی کی معمولی سی کرن بھی انہیں جلا کر راکھ کر سکتی ہے، اسی لیے اس کے تابوش اور اس کے قبیلے والے جنگل کے تاریک حصوں سے باہر نہیں نکلتے۔ تاریک دنیا کے تاریک جنگل پر تابوش کی حکمرانی ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے۔ شیطان نے اسے بے شمار شیطانی طاقتیں دے رکھی ہیں، ان شیطانی طاقتوں کے بل بوتے پر وہ تاریک دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ تاریک دنیا کے باسی اس کے محکوم ہیں، یہاں تک کہ تاریک دنیا کے تاریک جنگل کے جانور، پرندے اور حشرات الارض اس کے تابع ہیں۔ تاریک دنیا کے باسی تابوش سے بے حد ڈرتے ہیں۔ تابوش اپنی ماورائی طاقتوں کے ذریعے کئی بار اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن روشنی اس کے لیے خوفناک عذاب بن جاتی ہے، اسی لیے وہ روشنی کے ڈر سے فوراً تاریکی میں بھاگ جاتا ہے۔ تابوش تاریک دنیا کے ساتھ ساتھ روشن دنیا پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اسے تاریکی سے نجات مل جائے اور روشنی اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تابوش کا شیطان سے براہ راست رابطہ ہے، اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے اس نے شیطان کی بہت محنتیں کی تھی۔ پہلے تو اس کی بات نہیں مانی گی، لیکن جب تابوش کا عزم دیکھا گیا تو اسے کہا گیا کہ وہ جنگل میں جس کالے بت کی پوجا کرتا ہے، اس بت کے قدموں میں 3 ایسے بچوں کی بھیڑ دے جو ایک ہی دن، ایک ہی وقت اور ایک ہی ساتھ میں پیدا ہوئے ہوں۔ وہ بچے دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں، لیکن ان تینوں کی ایک نشانی مشترک ہونی چاہیے۔ شیطان کے کہنے کے مطابق ان تینوں بچوں کے دائیں پیروں کے تلووں پر سرخ رنگ کا تل ہونا ضروری ہے۔ تابوش سے کہا گیا کہ وہ جیسے ہی ان تینوں معصوم بچوں کو اس کے بت کے پیروں میں گملوگی ماگی خنجر سے ذبح کرے گا، سیاہ بت جاگ جائے گا اور وہ بت اسے تاریکی سے باہر جانے کے راستے بتا دے گا۔ ان راستوں پر موجود روشنی نہ اسے کوئی نقصان پہنچائے گی اور نہ اس کے قبیلے کا کوئی وحشی جل کر راکھ ہوگا۔ جب انہیں روشنی میں جانے کے راستے مل جائیں گے تو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر روشنی کے نمائندوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان میں اتنی طاقت ہوگی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا اور وہ رفتہ رفتہ روشنی کی دنیا کے نمائندوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، پھر ان کا ساری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا۔ جوزف رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ عمران خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے بادل تیر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سریا کے بچے کے دائیں پیر کے نیچے سرخ تل ہے۔ جوزف کے خاموش ہونے پر عمران نے متفکرانہ انداز میں کہا۔ یس باس، جوزف نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ اور دوسرے 2 بچے کون ہیں؟ ان کا تعلق کہاں سے اور کس خاندان سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان میں سے ایک بچہ تاباز سے غائب کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے بچے کا تعلق کافرستان سے ہے، جوزف نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، شیطان نے تابوش کو 3 الگ الگ مذاہب کے بچوں کا ہی بتایا تھا، جوزف نے جواب دیا، اور وہ تینوں بچے ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان تینوں کے پیروں کے نیچے سرخ تل ہیں، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔
یہ اسپاس جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں تمہاری ایک بات نہیں آ رہی۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پریشانی کی عالم میں کہا، کون سی بات؟ جوزف نے چونک کر پوچھا۔ تم بتا رہے ہو کہ تابوش اور مقات کا تعلق تاریک دنیا یعنی بلیک ورلڈ سے ہے اور اس دنیا کے پاس ہی روشنی میں نہیں آ سکتے۔ یہاں سریا کا بیٹا دھواں بن کر غائب ہوا ہے۔ تمہاری باتیں اگر درست ہیں تو تاریک دنیا کا باسی اس بچے کو یہاں سے کیسے غائب کر سکتا ہے، اور وہ بھی دن کی روشنی میں؟ عمران نے کہا۔ تینوں بچوں کو زابیلا اور ہابیلا لے کر گئی تھی باس۔ جوزف نے کہا، زابیلا ہابیلا کیا مطلب؟ عمران نے کہا، ان دونوں کا تعلق شیطان کے دربار سے ہے۔ بچوں کو تلاش کرنے اور انہیں بلیک ورلڈ میں پہنچانے کے لیے تابوش کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ اپنی سیاہ طاقتیں باہر نہیں بھیج سکتا تھا، اسی لیے اس نے خاص طور پر شیطان کے دربار سے ان دو طاقتوں کو حاصل کیا۔ اب وہ دونوں طاقتیں تابوش کی ملکیت ہیں۔ جوزف نے کہا، اور دکوشا جو گملوگی ماگی کا خنجر لینے آیا تھا؟ عمران نے کہا، اس کا تعلق مقات سے ہے۔ مقات ایک بہت بڑی شیطانی طاقت ہے جسے بلیک ورلڈ میں تابوش کی ماورائی طاقتوں کو مضبوط اور طاقتور رکھنے کے لیے زندہ کیا گیا ہے۔ مقات جیسی ذریعت بے پناہ طاقتوں کی مالک ہے۔ ایک زمانے میں وہ دنیا کا بہت بڑا ساحر تھا۔ اس دنیا کے انسانوں سے بے حد تنگ تھے۔ مقات نے ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ نوجوان مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بچوں پر بھی بے حد ظلم کرتا تھا۔ انہیں ہلاک کر کے نہ صرف وہ ان کا خون پی جاتا تھا بلکہ ان کا دل بھی نکال کر کھا جاتا تھا۔ جب اس کے ظلم حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو اس کا ظلم ختم کرنے کے لیے قدرت کی طرف سے مکافات کا عملی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مہارشی اس کے شیطانی کاموں میں اس کے آڑے آنے لگا۔ مقات نے اس مہارشی کا مقابلہ کرنے اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا اور مہارشی کا مقابلہ ہوا تھا۔ مہارشی نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اس مہارشی نے مقات کے جسم کے 7 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو الگ الگ مقامات پر دفن کر دیا۔ مقات مہارشی سے شکست ضرور کھا گیا تھا لیکن ہلاک ہونے سے پہلے اس نے جادو کے زور سے اپنی جان اپنی کھوپڑی میں منتقل کر لی تھی۔ وہ دوبارہ اسی صورت میں زندہ ہو سکتا تھا جب اس کے جسم کے تمام اعضاء کو لا کر اس کی کھوپڑی سے جوڑ دیا جاتا۔ مہارشی نے اس کے جسم کے 7 اعضاء کو دنیا کے 7 حصوں میں دفنایا تھا جنہیں تلاش کرنا اور انہیں زمین سے نکالنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ ان اعضاء کا پتہ صرف وہ مہارشی ہی جانتا تھا یا پھر مقات کی کھوپڑی جانتی تھی، اور پھر مقات کی کھوپڑی تابوش کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ کھوپڑی لاشاکا کے تاریک جنگل کے ایک پرانے کھنڈر میں دفن کی گئی تھی۔ اس کھوپڑی کے بارے میں تابوش کو بھی شیطان نے ہی بتایا تھا۔ تابوش نے کھنڈرات سے وہ کھوپڑی نکالی تو مقات نے اسے بتایا کہ اس کے جسم کے باقی اعضاء دنیا میں کہاں کہاں دفن ہیں اور انہیں وہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ مقات کے جسم کے اعضاء جو کہ دنیا کے مختلف حصوں میں تھے اور تابوش انہیں خود نکالنے نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اس نے ان اعضاء کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے زابیلا اور ہابیلا کا ہی سہارا لیا تھا۔ اعضاء اکٹھے کرنے کے بعد تابوش نے انہیں جوڑ دیا جس سے مقات زندہ ہو گیا۔ وہ اب ایک کھنڈر میں رہتا ہے۔ اس کی طاقتیں استعمال کرنے کے لیے اور اس سے مدد لینے کے لیے تابوش اسے جانوروں اور انسانوں کا خون پلاتا ہے۔ جوزف نے کہا، عجیب بات ہے، شیطان اپنے معاملات سلجھانے کے لیے برائیوں، ظلم اور بربریت کے ہی راستے تلاش کرتے ہیں۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، شیطانوں کا یہی کام ہوتا ہے باس، اپنے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جوزف نے کہا، 3 بچوں تک پہنچ چکے ہیں، انہوں نے تم سے گملوگی ماگی کا خنجر بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب تو ان شیطانوں کا سارا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ اب تک ان بچوں کو کالے بت کے سامنے ذبح کر کے وہ اپنا مقصد بھی حاصل کر چکے ہوں گے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نو باس، ابھی تینوں بچے زندہ ہیں۔ جوزف نے کہا، او ویری گڈ، کیا ہم انہیں وہاں سے واپس لا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، یس باس، وہ ان تینوں بچوں کو سرخ چاند رات میں ہلاک کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ جب تک سرخ چاند کی رات نہیں آئے گی انہیں بچوں کی نگہداشت بھی کرنی پڑے گی اور انہیں ہر طرح سے تکلیف سے بھی دور رکھنا پڑے گا۔ جوزف نے کہا، سرخ چاند رات کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ ہر 7 سالوں بعد افریقہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جب اس طرف نظر آنے والا چاند سرخ ہوتا ہے اور قبائلی اس رات کو دیوتاؤں کی رات کہتے ہیں۔ قبائلی یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات رحمت کا دیوتا چاند پر سوار ہوتا ہے۔ اگر اسے خون کی بھیٹ دے دی جائے اور وہ بھی خاص طور پر نومولود بچوں کی بھیٹ جس کے جسموں کے کسی بھی حصے پر سرخ تل ہو، تو دیوتا خوش ہو جاتا ہے اور ان کی ہر مراد پوری کر دیتا ہے۔ جوزف نے کہا، او سرخ چاند رات آنے میں ابھی کتنا وقت ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سرخ چاند رات 1 ماہ اور 8 دنوں کے بعد آئے گی، جوزف نے کہا، اور عمران کے چہرے پر قدرے سکون آ گیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم وہاں جا کر ان معصوم بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، یہ اس پاس اسی لیے تو میں نے یہاں بلایا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جوزف نے کہا، بولو، میں سن رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ہمیں لاشاکا جنگل میں جا کر تابوش اور مقات سے بچوں کو بچانا بھی ہے اور ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جنگلوں کے جنوب میں ایک سیاہ میدان میں ایک ایسا صندوق دفن ہے جن میں رشیوں اور مہارشیوں کا بہت سا سامان موجود ہے، ان کے ہتھیار اور ان کی بہت سی چیزیں جو شیطانوں اور ان ذریعتوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جیسے گملوگی ماگی کا خنجر۔ اس خنجر سے کسی بھی بدرو اور شیطانی ذریعت کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس صندوق میں تیر، تلوار، مالائیں اور ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جس سے شیطان اور اس کی ذریعتیں ہراساں رہتی تھیں۔ ان چیزوں کو ایک بڑے مہارشی نے جمع کر کے ایک صندوق میں ڈال کر وہاں دفن کیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور وہ تمام چیزیں شیطانوں کے ہاتھ لگ جاتی تو آنے والے وقتوں میں وہ تمام چیزیں شیطانوں اور اس کی ذریعتوں کو طاقتور بنا سکتی تھی، اتنی طاقتور
کہ اگلے وقتوں کے رشی اور مہارشی بن ذریعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے مہارشی نے تمام چیزیں سیاہ صندوق میں ڈالی اور اس نے جہاں صندوق دفن کیا تھا وہاں اس مہارشی نے ایک عجیب ہونہار زندہ ہاتھ پیدا کر دیا تاکہ اگر کوئی شیطانی طاقت اس صندوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہاتھ انہیں روک سکے۔ ہمیں سب سے پہلے سیاہ صندوق سے رشی اور مہارشیوں کے ہتھیار حاصل کرنے ہوں گے، کیونکہ ان ہتھیاروں کے بغیر نہ ہم تابوش اور اس کے قبیلے کا مقابلہ کر سکیں گے اور نہ موقات اور اس کی شیطانی طاقتوں کا۔ جوزف کہتا چلا گیا، کیوں تابوش اور اس کے قبیلے کو ختم کرنے کے لیے ان مخصوص ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پہلے بھی تو عام ہتھیاروں اور اسلحے سے ایسے کئی جادوگروں اور شیطانی قبیلے والوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ عمران نے حیران ہو کر کہا، افریقہ کے جنگلوں میں ہم نے اب تک جتنے بھی قبیلے ختم کیے ہیں وہ انسانی قبیلے تھے، جبکہ لاشاکا قبیلے والوں کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے۔ جوزف نے کہا تو عمران بری طرح سے چونک پڑا، اگر وہ نہیں انسان تو کون ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ان کا تعلق قوم میں جنات سے ہے۔ باز جوزف نے رک کر کہا اور عمران اچھل پڑا، او وہ انسان نہیں ہیں، جن ہیں۔ عمران نے کہا، یہ اس باس اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ قوم جنات کے قبیلے کو ہم عام روایتی اسلحے سے ہلاک نہیں کر سکیں گے، انہیں ختم کرنے کے لیے ہمیں رشیوں اور مہارشیوں کے مخصوص ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، ورنہ ہم کسی طور پر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جوزف نے کہا، کیا ہم سیاہ صندوق تک آسانی سے پہنچ جائیں گے؟ میرا مطلب ہے صندوق حاصل کرنے سے ہونی ہاتھ ہمیں نہیں روکے گا۔ عمران نے جبڑے بیچتے ہوئے کہا، جب شیطانی طاقت دکوشا مجھ سے گملوگی ماگی کا خنجر لے کر گیا تھا تب میں نے فوراً تنہائی میں جا کر اپنے خاص طریقے سے فادر جوشوا سے رابطہ کیا تھا۔ فادر جوشوا نے ہی مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس نے مجھے سیاہ صندوق اور اس میں موجود خصوصی ہتھیاروں کو حاصل کرنے اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ تم فکر مت کرو باز، صندوق اور اس میں موجود تمام ہتھیار حاصل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، تابوش اور اس کے قبیلے کا تعلق جنات سے ہے تو کیا ہوا؟ وہ شیطان ہے اور اپنے شیطانی عزائم پورے کرنے کے لیے وہ انتہائی مکروہ اور گناونا فعل سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ میں انہیں اس مکروہ اور گناونے کھیل سے ضرور روکوں گا۔ اور ان کے بعد سریا کے بچے کے ساتھ ساتھ 2 بچے اور بھی ہیں، دونوں بچے غیر مسلم خاندانوں کے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے انہیں بچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، ان کے کسی فرقے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، یہ اس بات جوزف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اوکے پھر تم جانے کی تیاری کر لو۔ میرا خیال ہے جناتی دنیا یا ڈارک ورلڈ میں صرف ہم دونوں ہی جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ عمران نے کہا، نو باز، صرف ہم دونوں کے وہاں جانے سے کام نہیں بنے گا، یہ بہت بڑا شیطانی معاملہ ہے۔ ڈارک ورلڈ میں ہمیں سب کو ساتھ لے جانا پڑے گا۔ ان جنات کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت سی طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جن میں جدید دنیا کے انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس جدید دنیا کا اسلحہ ہوگا، اسی لیے ہمیں ضرورت کا بہت سارا سامان بھی اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ جوزف نے کہا، جدید دنیا کے انسانوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمران نے چونک کر کہا، یہ بھی مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور ان جنگلوں میں کیا کرنے آ رہے ہیں، لیکن فادر جوشوا نے مجھے خاص طور پر ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ جوزف نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ فادر جوشوا کی باتیں جوزف ہی سمجھ سکتا تھا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کس کس کو ساتھ لے جانا ہے، یہ چونکہ ماورائی معاملہ ہے اسی لیے ان معاملات سے نمٹنے کا طریقہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ عمران نے کہا، یہ چونکہ مختلف نوعیت کا شیطانی سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں ہمارا ٹکراؤ قوم جنات سے ہے، اس لیے میرے اور آپ کے ساتھ 8 افراد اور جائیں گے، ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے 10 افراد کی ضرورت ہے۔ جوزف نے کہا، 2 تو ہم ہو گئے، باقی 8 افراد وہ کون کون ہوں گے؟ کیا سیکرٹ سروس کے ممبران؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، 1 منٹ میں بھی بتاتا ہوں۔ جوزف نے کہا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر کے وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند منٹوں بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ عمران نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ نوباس میں پڑھ نہیں رہا تھا، فادر جوشوا سے بات کر رہا تھا۔ جوزف نے کہا، تو کیا کہا تمہارے فادر؟ میرا مطلب ہے فادر جوشوا نے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے فادر جوشوا سے 8 افراد کے نام پوچھے ہیں جنہیں ہم ساتھ لے جائیں گے۔ فادر جوشوا نے ان کے نام بتا دیے ہیں۔ جوزف نے کہا، کیا نام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان میں صفدر، تنویر، مس جولیا اور 4 سٹارز شامل ہیں۔ جوزف نے کہا، 4 سٹارز تمہارا مطلب ہے چوہان، ہاور، نعمانی اور صدیقی؟ عمران نے کہا، یہ اس پاس جوزف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، یہ تو 7 ہیں، 8واں کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سلیمان، یہ سلسلہ چونکہ اس سے شروع ہوا ہے اسی لیے اسے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ جوزف نے کہا، دکوشا اس کے پاس آیا تھا اسی لیے کہہ رہے ہو؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ اس پاس دکوشا ایک بچے کی شکل میں سلیمان کے پاس آیا تھا۔ دکوشا نے گملوگی ماگی کے خنجر کے حصول کے لیے سلیمان کو استعمال کیا تھا۔ اس نے خود کو بچہ بنا کر جادو کے ذریعے ایک ٹوکری میں آپ کے فلیٹ کے دروازے پر رکھا تھا۔ اسی نے باسکٹ میں ایک جذبات بھرا ہاتھ اور زہریلے دودھ کی بوتل رکھی تھی تاکہ سلیمان کا دل پسیج جائے اور وہ اسے خود فلیٹ کے اندر لے جائے۔ سلیمان جو کہ 5 وقت کا نمازی ہے اور وہ کلام پاک کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، اسی لیے دکوشا اس کی موجودگی میں خود کو فلیٹ کے اندر نہیں لے کر آ سکتا تھا۔ دکوشا کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مجھ سے زبردستی گملوگی ماگی کا خنجر حاصل نہیں کر سکے گا، اسی لیے اس نے سلیمان کو اپنا شکار بنایا تھا۔ سلیمان اس کا شکار تبھی بن سکتا تھا جب سلیمان اسے باسکٹ سے نکال کر گلے لگاتا اور اسے چوم لیتا۔ بچہ، زہر کی بوتل اور ہاتھ دے کر سلیمان کا دل پسیج گیا تھا اور اس نے وہی کیا جو دکوشا چاہتا تھا۔ دکوشا کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں سلیمان کو کسی بھی صورت میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے اس نے سلیمان کا آسان شکار کیا تھا، اور فادر جوشوا نے مجھے یہ بھی بتایا ہے
کہ سلیمان جب بچے کے لیے دودھ کی بوتل لینے باہر گیا تھا تو دکوشا باسکٹ سے باہر آ گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کمرے میں گہری نیند سو رہے ہیں۔ دکوشا شیطانی ذریعت ہے، وہ آپ کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر آپ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر سلیمان فوراً ہی واپس آ گیا۔ اسی لیے دکوشا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور دھواں بن کر دوبارہ باسکٹ میں بچہ بن گیا تھا۔ اگر سلیمان کو آنے میں دیر ہو جاتی تو دکوشا آپ کے کمرے میں داخل ہو جاتا اور وہ آپ کو نیند کے عالم میں ہی ہلاک کر دیتا۔ جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ شیطانی ذریعت تو بہت زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، یہ اس پاس وہ انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے، اسی لیے وہ مجھ سے گملوگی ماگی کا خنجر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جوزف نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، بہرحال ٹھیک ہے، تم اپنی تیاری کرو، میں میٹنگ بلا کر باقی ممبران کو بریف کرتا ہوں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی مقابلہ اور ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یس باس، اوکے باس۔ جوزف نے کہا، سلیمان کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ عمران نے پوچھا، اسے رات تک ہوش آ جائے گا باس، میں نے اس پر دکوشا کی طاقت کا اثر ختم کرنے کے لیے فادر جوشوا کا بتایا ہوا ایک عمل کر دیا ہے۔ جب اسے ہوش آئے گا تو یہ پہلے جیسا سلیمان بن جائے گا، جوزف نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اسے چند مزید ہدایات دیں، پھر اس نے کمرے میں جا کر بستر پر پڑے ہوئے سلیمان کو ایک نظر دیکھا جو بدستور بے ہوش تھا اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا جیسے وہ ٹی بی کا مریض ہو۔ پھر عمران اپنی اسپورٹس کار میں دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ آسانی سے کسی ماورائی معاملے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ ایک تو ثریا کا بچہ ماورائی طاقتیں اغوا کر کے لے گئی تھی اور دوسرا وہاں جناتی قبیلہ آنے والے وقتوں میں انسانیت کے خلاف کام کرنے والا تھا، اسی لیے عمران نے فوری طور پر جوزف کی باتوں پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد ثریا کے بیٹے کو لا کر ثریا کے حوالے کر سکے، جو اپنے بیٹے کی جدائی کے غم سے نڈھال اور بے ہوش تھی۔ رانا ہاؤس سے نکلتے ہی عمران نے کار دانش منزل کی طرف دوڑانی شروع کر دی تھی تاکہ بلاک زیرو کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے وہ ممبران کو کال کر کے وہاں بلا سکے اور انہیں جنگل مشن پر بریفنگ دے سکے۔ بلیک کا تعلق ایکریمیا کی ایک ریاست ڈاس سے تھا۔ وہ ڈاس میں جرائم پیشہ افراد میں سر فہرست سمجھا جاتا تھا۔ اس نے واجبی سی تعلیم حاصل کر رکھی تھی کیونکہ اس کا شروع سے ہی جرائم کی طرف رجحان تھا، اسی لیے وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ جرائم کی دنیا کی بے تاج بادشاہ بننے کے لیے اس نے بے پناہ محنت کی تھی۔ وہ ہر قسم کے جرائم میں ملوث رہتا تھا۔ شروع میں وہ اکیلا ہی جرم کرتا تھا اور اپنی کسی نہ کسی غلطی کی بنا پر پکڑا جاتا تھا۔ اس کے جرم چونکہ معمولی نوعیت کے ہوتے تھے، اسی لیے وہ تھوڑی بہت سزا کاٹ کر جلد ہی رہا ہو جاتا تھا اور رہا ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام دھندوں میں لگ جاتا تھا۔ اس کا کام ظاہر ہے مار دھاڑ، گنڈا گردی، چوری چکاری اور لوگوں کو ہراساں کرنے اور لوٹنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ بلیک کا چونکہ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ جرم کرنے کے بعد ایک جگہ نہیں ٹھہرتا تھا اور جرم کی نوعیت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جرائم بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے چوری چکاری اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر لوٹنا ترک کر دیا تھا اور ڈاس میں اپنی داغ بٹھانے کے لیے اس نے اونچے پیمانوں پر اور بڑے بڑے جرائم کرنے شروع کر دیے تھے، جن میں بینک ڈکیتی اور قتل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس کا کام بڑھتا جا رہا تھا اور اس نے خاصا مال اکٹھا کر لیا تھا۔ دولت کے فراوانی ہونے کی وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کی اسمگلنگ کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کام کے لیے اسے چونکہ چند ساتھیوں کی ضرورت تھی، اسی لیے اس نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لی تھی جو اس جیسے افراد پر ہی مشتمل تھی۔ 2-3 سالوں میں بلیک کا نام جرائم کی دنیا میں ٹاپ لسٹ پر آ گیا۔ بلیک نے ایک بڑا اور فعال سینڈیکیٹ بنا لیا جو ہر طرح کے غیر قانونی دھندوں میں ملوث رہتا تھا۔ اس نے اپنے سینڈیکیٹ کا نام اپنے نام کے مطابق بلیک ڈریگن رکھا تھا۔ پھر جب اس نے سرکاری ایجنسیوں اور ڈاس کے دوسرے سینڈیکیٹس کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو اس کے نام کا ڈنکا پورے کریمیا میں بجنا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی کاوش اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک دن واقعی جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ بلیک ڈریگن کی دہشت کی وجہ سے نہ صرف ڈاس میں موجود سینڈیکیٹس اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے، بلکہ ایکریمیا اور یورپ سمیت جس ملک میں بھی اس سینڈیکیٹ کا نام سنا جاتا تھا وہاں کے جرائم پیشہ افراد میں افراتفری پھیل جاتی تھی۔ وہ اسی کوشش میں رہتے تھے کہ ان کا کسی طور پر بلیک ڈریگن کے آدمیوں سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ بلیک ڈریگن سینڈیکیٹ ہر وقت اسلحہ اور انتہائی تباہ کن ہتھیاروں سے لیس ہوتا تھا اور انہیں جس کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی تھی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کارروائی میں کس قدر بے گناہ افراد ہلاک ہوں گے یا کتنی سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچے گا۔ کسی ایک شخص کو ہلاک کرنے کے لیے وہ کمرشل پلازوں اور ہوٹلوں کو بموں سے اڑا دیتے تھے جہاں وہ شخص موجود ہوتا تھا، چاہے اس ایک شخص کے ساتھ سینکڑوں بے گناہ افراد ہی کیوں نہ ہلاک ہو جاتے۔ چند ہی برسوں میں بلیک ڈریگن کا نام دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی لوگوں کا دن کا چین اور رات کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ بلیک ڈریگن نے چونکہ جرائم کی دنیا میں اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، اسی لیے اب وہ کسی بھی معاملے میں خود کو بہت کم سامنے لے کر آتا تھا۔ اس کا سارا کام اس کے گرکے ہی سنبھالتے تھے جن سے بلیک ہر وقت رابطے میں رہتا تھا۔ بلیک کا چونکہ سینڈیکیٹ پر مکمل ہولڈ تھا اور وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا، اسی لیے اس کی سوچ اور وسیع ہو گئی تھی۔ اب اس نے کریمیا، یورپ اور دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام کرائم ماسٹرز کا کنگ بننے کے لیے سوچنا شروع کر دیا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ وہ بلیک ڈریگن کا جال پوری دنیا میں پھیلا دے اور پوری دنیا کے جرائم پیشہ افراد اس کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچیں اور وہ ان سب کا راسکل کنگ بن جائے۔ جب ساری دنیا کے جرائم پیشہ افراد پر اس کا ہولڈ ہو جائے گا تو وہ جرائم کی دنیا کے تمام افراد کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور پھر ایک نئی دنیا بنائے گا جو صرف جرم کی دنیا ہوگی اور کرائم ورلڈ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی، جس کا وہ سپریم راسکل کنگ ہوگا اور دنیا کا جو بھی جرم ہوگا اس کی ایما پر ہی ہوگا۔ لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے سینڈیکیٹ کے جال پوری دنیا میں تو پھیلا سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کے کرائم ماسٹرز کو اپنی انگلیوں پر نچانا اور انہیں اپنی مٹھی میں لے کر کرائم ورلڈ بنانا ایسا تھا جیسے وہ ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتا ہو۔ اس کے لیے اسے بے پناہ وسائل اور بے پناہ طاقت کی ضرورت تھی جو اس کے لیے دنیا کے ہر جرم کرنے والے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکے۔ اور ظاہر ہے پوری دنیا کے جرائم پیشہ افراد الگ الگ جرائم کرتے تھے اور ان کے طور طریقے اور خیالات مختلف ہوتے تھے۔ کوئی محکوم بنتا تھا تو کوئی صرف حکم چلانا ہی اپنا حق سمجھتا تھا، اور جرائم پیشہ افراد کہاں تھے، ان کے سورسز کیا تھے، ان تک پہنچنا بلیک ڈریگن کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ اس لیے بلیک جانتا تھا کہ یہ سب تب بھی ممکن ہو سکتا ہے جب وہ انتہائی پراسرار اور ساحرانہ طاقتوں کا مالک بن جائے۔ پراسرار اور ساحرانہ طاقتیں ہی اس کا یہ مقصد پورا کر سکتی تھی اور اسے کرائم ورلڈ کا سپریم راسکل کنگ بنا سکتی تھیں۔ بلیک کے تمام جرائم چونکہ اس کے آدمی سنبھالتے تھے، اسی لیے اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پراسرار اور ساحرانہ علوم میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ پراسرار اور ساحرانہ علوم حاصل کرنے کے لیے اس نے ایسے افراد کی تلاش شروع کر دی تھی جو ماورائے علوم میں دسترس رکھتے ہوں اور جو اس کی معاونت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی ماورائے علوم سکھانے میں اس کی مدد کر سکیں۔ اس نے پوری دنیا میں ماہر عاملوں، پروفیسروں اور وچ ڈاکٹروں کی تلاش شروع کر دی تھی جو اپنے وقت کے مانے ہوئے استاد اور انتہائی بااثر شخصیات کے حامل تھے اور ماورائی اور پراسرار علوم میں انتہائی حد تک مہارت رکھتے ہوں۔ دنیا میں پراسرار اور ساحرانہ علوم جاننے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی جو دولت اور طاقت کے حصول کے لیے ہر قسم کی شیطانی حربے استعمال کرتے تھے اور اپنی ساحرانہ طاقتوں سے بے گناہ اور معصوم انسانوں کو شیطان کی بھینٹ چڑھانے سے بھی درہیخ نہیں کرتے تھے۔ بلیک ڈریگن جیسے انسان کو ان کے لیے سونے کی انڈا دینے والی مرغی ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے بہت سے پروفیسر اور وچ ڈاکٹرز بلیک ڈریگن کے سینڈیکیٹ میں شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے بلیک کو پراسرار اور ساحرانہ علوم سکھانے شروع کر دیے تھے۔ بلیک چونکہ شروع سے ہی ان علوم کو سیکھنے اور ساحرانہ طاقتیں حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اسی لیے ان علوم کو سیکھنے کے لیے اس نے اپنی تمام تر توانائی لگانی شروع کر دی تھی اور وہ اپنے استادوں کے بتائے ہوئے سخت سے سخت اور برے سے برے کام کرنے سے بھی نہیں چوکتا تھا۔ ماورائی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے اسے کئی روز اکیلے جنگلوں میں بھی جانا پڑا تھا اور کئی راتیں تنہا قبرستانوں میں بھی گزارنی پڑی تھیں۔ ویران اور سنسان عمارتوں میں اس نے کئی روز بھوکا پیاسا رہ کر بھی گزارے تھے، یہاں تک کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے کئی بار انسانی خون بھی پیا تھا اور بے شمار نوجوان لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کو شیطان کی بھینٹ بھی چڑھایا تھا۔ ماورائی دنیا میں داخل ہوتے ہی وہ مجسمے شیطان بن چکا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے بے شمار ساحرانہ علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی اور اس نے کئی راتیں جاگ کر اور کئی روز بھوکا پیاسا رہ کر چند ایک شیطانی ذریعت کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا جو شیطانی دنیا کے لیے اسے معلومات فراہم کرتی تھی اور اسے شیطان کی دنیا میں آگے بڑھنے اور مزید ساحرانہ علوم حاصل کرنے کے طریقوں سے آگاہ کرتی تھی اور اسے ایسے راستے بتاتی تھی جن پر چل کر وہ دنیا کے تمام ماورائی علوم جاننے والے افراد سے بڑا اور انتہائی طاقتور ساحر بن سکتا تھا۔ اور بلیک نے ان راستوں پر بھی چلنا شروع کر دیا تھا جو ظاہر ہے شیطان کے بنائے ہوئے راستے تھے، اور ان پر چل کر بلیک راسکل کنگ بننے کے ساتھ ساتھ ماورائی علوم کا بھی بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا۔ عاملوں اور ماورائی علوم جاننے والے انسانوں کے بتائے ہوئے طریقے تو آسان تھے جن پر عمل کر کے بلیک خود بھی کامل بلکہ بجا طور پر وچ ڈاکٹر بن چکا تھا، لیکن اسے جن راستوں پر ماورائی طاقتیں لے جانا چاہتی تھی وہ نہ صرف اس کے لیے کٹھن تھے بلکہ انتہائی خطرناک تھیں، جن پر چل کر نہ صرف اس کی جان جا سکتی تھی بلکہ اسے ان خطرناک اور دشوار گزار راستوں پر چل کر اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے طویل مدت بھی چاہیے تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی شیطانی طاقت آ جائے جو اس کے ایک اشارے پر اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر کام لمحوں میں پورا کر دے اور اسے دنیا کا انتہائی بااثر اور طاقتور وچ ڈاکٹر بنا دے اور وہ دنوں میں اپنا کرائم ورلڈ بنا کر اس کا سپریم راسکل کنگ بن جائے۔ لیکن کسی بھی شیطانی ذریعت نے اسے ایسی کسی شیطانی ذریعت یا شیطانی طاقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو اس کے مزاج کے مطابق اس کا ہر کام کر سکے اور دنیا کے تمام جرائم پیشہ افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے سامنے سر جھکا سکے۔ بلیک چونکہ ساحرانہ اور پراسرار علوم میں دسترس حاصل کر چکا تھا اور وہ چونکہ پراسرار دنیا میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بیرونی دنیا میں جانا بالکل ہی ترک کر دیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر الگ تھلگ اور تنہائی میں رہتا تھا۔ اپنے سینڈیکیٹ کو وہ صرف احکامات دینے کی حد تک رہ گیا تھا اور یہ کام وہ اکیلا رہ کر فون اور ٹرانسمیٹر پر آسانی سے کر لیتا تھا۔ وچ ڈاکٹر بن کر بلیک نے سینڈیکیٹ اور دنیا سے بھی اپنا اصلی نام چھپا لیا تھا۔ اب وہ بلیک ڈریگن کا چیف ضرور تھا لیکن خود کو بلیک ڈریگن کہلوانے کے بجائے وہ ڈاکٹر بلیک کہلوانا زیادہ پسند کرتا تھا، اور اس کے وچ ڈاکٹر بننے سے جرائم کی دنیا کے ساتھ ساتھ اب انسانوں کی دنیا میں بھی اس کا خوف اور دہشت بیٹھ گئی تھی۔
کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے سینڈیکیٹ اور اس کے خلاف زبان بھی کھولنے کی جرات کر سکے۔ ڈاکٹر بلیک اور اس کے بلیک ڈریگن سینڈیکیٹ کے خلاف جب بھی کوئی زبان کھولتا تھا یا اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتا تھا، حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر بلیک کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا تھا۔ پھر بلیک ڈریگن کا سینڈیکیٹ ان تمام افراد کو راتوں رات غائب کر دیتے تھے، پھر ان کی بدیدہ لاشیں شہر کے کسی چوراہے سے ملتی تھی۔ اسی لیے بلیک ڈریگن اور اس کا سربراہ ڈاکٹر بلیک کا نام خوف اور دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ طویل مدت تک ماورائے دنیا کے پراسرار اور ساحرانہ علوم حاصل کرنے کے باوجود ڈاکٹر بلیک اس قابل نہیں ہو سکا تھا کہ وہ پوری دنیا کے کرائم ماسٹرز کو اپنے کنٹرول میں کر سکے اور اپنا ایک الگ کرائم ورڈ بنا کر سپریم راسکل کنگ بن سکے۔ اسی لیے وہ بے حد پریشان رہتا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کب اور کیسے کامیاب ہوگا۔ اب بھی ڈاکٹر بلیک شہری آبادی سے دور ایک پرانی اور سال خوردہ حویلی نما ایک کھنڈر کے تہھانے میں سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تہھانے کی دیواریں اور فرش جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے، وہاں اس قدر بدبو پھیلی ہوئی تھی جیسے برسوں سے اس جگہ پر صفائی نہ کی گئی ہو۔ حویلی پرانی اور کھنڈر نما ہونے کی وجہ سے بھوتوں کا مسکن معلوم ہوتی تھی، اور یہ حویلی جو کہ آبادی سے بہت دور ایک ویران علاقے میں تھی اور برسوں سے خالی اور ویران پڑی تھی، اسی لیے کوئی اس طرف رات تو کیا دن میں بھی آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈاکٹر بلیک نے سیاہ رنگ کا لبادن لباس پہن رکھا تھا، اس کا سر گنجا تھا اور اس نے اپنی بومیں تک مونڈ رکھی تھی۔ اس نے آنکھوں کے نیچے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے حلقے بنا رکھے تھے جس سے اس کی شخصیت بے حد پراسرار اور خوفناک نظر آتی تھی۔ وہ تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے جیسے وہ مسلسل کچھ پڑھ رہا ہو۔ اسی لمحے تہھانے میں دھمک کی آواز ابھری تو ڈاکٹر بلیک نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں جیسے ان میں خون ہی خون بھرا ہوا ہو۔ آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بلیک کے عقب میں ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں تھیں جو اوپر سے گھومتی ہوئی نیچے آ رہی تھیں۔ سیڑھیوں اور تہھانے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ اس بار ڈاکٹر بلیک نے آنکھیں بند نہیں کی تھی، البتہ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اسے ایک گھراہٹ بھری آواز سنائی دی تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار زہر بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جانتا ہوں کشاکا تم یہاں آ چکی ہو، تم جہاں بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ فوراً ڈاکٹر بلیک کے منہ سے گھراہٹ بھری آواز نکلی۔ اسی لمحے اس کے سامنے دھواں سا ہوا اور اس ٹوٹے ہوئے فرش پر سرخ رنگ کا دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ سرخ رنگ کا دھواں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوتا جا رہا تھا، پھر اس دھوئیں میں بجلیاں سی کڑکی اور دوسرے لمحے دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ دھواں تو وہاں سے غائب ہو گیا تھا لیکن اس جگہ ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی دکھائی دے رہی تھی جو انسانوں کی طرح دو پتلی پتلی ٹانگوں پر کھڑی تھی۔ اس کا سارا جسم سرخ رنگ کے لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سفید رنگ کے بال تھے جو اس کے چہرے کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ ان بالوں سے اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ بالوں کی وجہ سے اس کا منہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ اس کی آنکھیں۔ جیسے ہی وہ مخلوق وہاں نمودار ہوئی اس کے منہ سے خونخوار بھیڑیوں جیسی گراہٹیں نکلنے لگی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اچانک تہھانے میں ایک غیر انسانی آواز ابھری جو کسی درندے کی گراہٹ جیسی تھی۔ پہلے بتاؤ کیا تم وہی کشاکا ہو جو انتہائی قدیم دور کے افریقی مہاوش ڈاکٹر اگوشا کے معبد کی کنیز ہوا کرتی تھی؟ ڈاکٹر بلیک نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں وہی کشاکا ہوں، مخلوق نے جواب دیا۔ اپنی نشانی دکھاؤ، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کشاکا نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ قدیم دور کے مہاوش ڈاکٹر کے معبد کی کنیز کشاکا کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں نہیں ہیں، اسی طرح تمہارا منہ تو ہے لیکن ناک اور آنکھیں نہیں ہیں، ڈاکٹر بلیک نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے دیکھ لو، میری ناک اور آنکھیں نہیں ہیں اور نہ میرے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں ہیں، کشاکا نے کہا۔ اس نے سر جھٹکا تو اس کے چہرے پر پڑے ہوئے بال اچھل کر اس کے سر کے پیچھے چلے گئے اور اس کا چہرہ عیاں ہو گیا جہاں واقعی اس کے صرف دو سرخ سرخ ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ چہرے پر نہ ناک تھی اور نہ ہی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے لبادے سے دونوں ہاتھ نکال کر ڈاکٹر بلیک کے سامنے کر دیے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہیں تھیں۔ دونوں ہاتھ دکھانے کے بعد اس نے ڈاکٹر بلیک کو اپنے پیر دکھائے، اس کے پیروں کی انگلیاں بھی نہیں تھیں۔ یہ نشانیاں دیکھ کر ڈاکٹر بلیک کے چہرے پر اطمینان ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے، تم واقعی کشاکا ہو، وہی کشاکا جو قدیم افریقی مہاوش ڈاکٹر اگوشا کے معبد کی کنیز تھی، ڈاکٹر بلیک نے مطمئن انداز میں کہا۔ اب بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے؟ کشاکا نے بغیر کسی تاثر کے مخصوص گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے بارے میں میری ایک مخبر شیطانی ذریعت نے بتایا تھا کہ کشاکا تم بے حد قدیم اور انتہائی باخبر ذریعت ہو، ایک ایسی ذریعت جسے تمام ذریات کے نام، ان کی طاقتوں اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں علم ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ کون سی ذریعت کب اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی معلومات بھی ہیں جن سے کسی بھی بڑی سے بڑی ذریعت کو اپنے بس میں کیا جا سکتا ہے، اس سے اس کا مطلب کا کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر بلیک نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تمام ذریعات اور شیطانی طاقتوں کے بارے میں جانتی ہوں، کشاکا نے جواب دیا۔ بہت خوب، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کشاکا کہ تم مجھے شیطان کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ذریعت کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور یہ کہ اگر میں اسے اپنے بس میں کرنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر بلیک نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں تمہیں کسی مہان ذریعت کا کیوں بتاؤں؟ کشاکا نے کرہت آواز میں کہا۔
میں نے تمہیں 7 روز کا جاب کر کے یہاں ظاہر کیا ہے کہ شاک اور شیطانی طاقتوں کا یہ فرض ہے کہ اسے جب بھی مہا ساحر طلب کرے وہ اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کے سوال کا جواب دے۔ ڈاکٹر بلیک نے اس پر بے حد کرخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا، تم نے ابھی مجھے صرف اپنے پاس طلب کرنے کا جاب کیا ہے ساحر اعظم، مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے تمہیں مجھے بھیٹ دینی پڑے گی، یہ نہیں جانتے تھے تم؟ کشاکا نے گرا کر کہا، او ہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بھیٹ لیے بغیر کچھ نہیں بتاؤ گی، بولو کیا بھیٹ چاہتی ہو تم؟ میں ساحر اعظم ہوں اور تمہیں کوئی بھی بھیٹ دے سکتا ہوں، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ سوچ لو اگر تم نے بھیٹ دینے سے انکار کر دیا تو، کشاکا نے کہا۔ اس کے لہجے میں وہی گراہٹ تھی جیسے کوئی ہونہار درندہ اپنے شکار کو دیکھ کر اس پر گراتا ہے۔ نہیں میں انکار نہیں کروں گا، تم مانگو کیا چاہیے تمہیں؟ ڈاکٹر بلیک نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، تم اس دنیا میں اکیلے ہو اور تمہاری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ورنہ میں تم سے تمہارا کوئی بچہ بھیٹ کے طور پر مانگ لیتی۔ میں انسانی دل کھانا پسند کرتی ہوں، کیا تم مجھے 10 انسانی بچوں کے دل نکال کر لا کر دے سکتے ہو؟ کشاکا نے کہا، کتنے سال کے بچوں کے دل چاہیے تمہیں؟ ڈاکٹر بلیک نے اسی انداز میں کہا۔ 10 انسانی بچوں کے دل مانگنے پر بھی ڈاکٹر بلیک کے دل میں کوئی خوف اور کوئی تذبذب پیدا نہیں ہوا تھا۔ 10 سال کی عمر کے ہی بچے ہوں، لیکن یاد رہے کہ مجھے زندہ بچوں کے تازہ دل چاہیے جن میں بھی جان باقی ہو۔ کشاکا نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں بھیٹ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں یہ کام اپنی کسی طاقت سے نہیں کرا سکتا کیونکہ میرے پاس ابھی ایسی کوئی شیطانی ذریعت نہیں ہے جو مجھ سے باتیں کرنے اور معلومات دینے کے سوا میرا کوئی کام کر سکے۔ اس کے لیے مجھے اپنے ساتھیوں سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ انسانوں کے 10 بچوں کو ڈھونڈ کر انہیں اغوا کر کے لائیں گے، پھر میں انہیں تمہارے سامنے ہلا کر کے ان کے دل نکال کر تمہیں دے دوں گا۔ ڈاکٹر بلیک نے کہا، ٹھیک ہے میں انتظار کر لوں گی۔ کشاکا نے کہا، اس کے لیے تمہیں کم از کم 10-12 گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے 10-10 برس کے بچوں کے دل مانگے اور میرے ساتھی مطلوبہ بچوں کو تلاش کر کے لائیں گے، تب ہی میں تمہیں ہلاک کر کے ان کے دل نکال کر دوں گا۔ ڈاکٹر بلیک نے کہا، مجھے منظور ہے، یاد رکھنا میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے بھیٹ نہیں دو گے، اور ہر رات گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں دلوں کی تعداد دگنی کرنی پڑے گی۔ کشاکا نے کہا، بے فکر رہو تمہیں آج ہی دل مل جائیں گے۔ ڈاکٹر بلیک نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے اب پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کشاکا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، میں تمام دنیا کے مجرم طبقے کو اپنے بس میں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد میرے تابع ہو جائیں، اور اس دنیا میں جو بھی جرم ہو وہ میری مرضی اور میری منشا کے مطابق ہو۔ اس کے لیے میں ایک الگ دنیا بنانا چاہتا ہوں، جرائم کی دنیا، جہاں صرف اور صرف میرا راج ہو اور دنیا کا بڑے سے بڑا مجرم میرے احکامات پر عمل کرے، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب کوئی بڑی شیطانی ذریعت میرے تابع ہو اور وہ میرے لیے جرائم پیشہ افراد کو تلاش کرے اور انہیں میرا محکوم بنائے۔ ڈاکٹر بلیک نے کہا، کیا تم اس ذریعت کا نام جاننا چاہتے ہو جو تمہارا یہ کام کر سکے؟ کشاکا نے پوچھا۔ ہاں میں اس کا نام بھی جاننا چاہتا ہوں اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح میرے بس میں آ سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس طاقتور ذریعت کو اپنے بس میں کرنے کا کوئی آسان سے آسان طریقہ بتاؤ۔ ڈاکٹر بلیک نے کہا، اس ذریعت کا نام ماؤکارا ہے، اگر ماؤکارا تمہارے بس میں آ جائے تو اس کی مدد سے جرائم پیشہ افراد تو کیا پوری دنیا کو تسخیر کر سکتے ہو، دنیا کا ہر انسان تمہارے قدموں میں جھک سکتا ہے اور وہ تمہارا ہر حکم بجا لا سکتا ہے۔ کشاکا نے کہا، اور ڈاکٹر بلیک کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ ماؤکارا؟ ڈاکٹر بلیک نے کہا، ہاں ماؤکارا، لیکن تم اسے آسانی سے اپنے بس میں نہیں کر سکتے۔ ماؤکارا شیطانی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور ذریعت ہے جو مہا شیطان کے مابعد کی کنیز خاص ہے۔ اس ذریعت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لمحوں میں سینکڑوں انسانوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے اور وہ انسانی ذہنوں پر حاوی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماؤکارا میں اتنی طاقت ہے کہ روشنی کی طاقتوں کے سوا اس کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اس جیسی مہاذریعت کو اول تو کوئی انسان اپنے بس میں نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرے تو اسے انتہائی مشکل اور انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن سے گزرتے ہوئے عامل کسی بھی لمحے انتہائی اذیتناک اور بھیانک موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ ان عملوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے زندہ رہنے کا چانس 1% سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے۔ پھر ماؤکارا کو بس میں کرنے کے عمل اس قدر زیادہ اور طویل ہیں کہ اس کے لیے انسان کی طبعی زندگی کم از کم 1000 سال ہونی چاہیے، جبکہ اس دور کے انسان کی طبعی زندگی 100 سال سے بھی کم ہے۔ کشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا، او تب تو میں ماؤکارا کو کبھی بھی تسخیر نہیں کر سکوں گا، میں 1000 سال کی زندگی کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ ماؤکارا کو تسخیر کرنے کا مجھے کوئی سہل طریقہ بتاؤ، وہ طریقہ آسان بھی ہو اور ماؤکارا سالوں کے بجائے دنوں میں میرے قابو میں آ جائے۔ ڈاکٹر بلیک نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اس کا تو پھر ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ کشاکا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا اور ڈاکٹر بلیک چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کون سا طریقہ ہے، جلدی بتاؤ؟ ڈاکٹر بلیک نے بےتابی سے پوچھا۔ اگر تمہارے پاس مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا ہوتا تو ماؤکارا صرف 3 روز میں تمہارے بس میں آ سکتی تھی۔ کشاکا نے کہا، مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا؟ کیا مطلب؟ یہ کون سا ہیرا ہے اور اس سے میں ماؤکارا کو کیسے تسخیر کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر بلیک نے حیران ہو کر کہا، مٹکنڈا صدیوں پہلے روشنی کی دنیا کا ایک عظیم نمائندہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دور میں شیطان اور اس کی طاقتوں کو نقصان پہنچانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس نے ایک سیاہ ہیرا تراشا تھا جو کافی بڑا اور چپٹا سا تھا۔ اس ہیرے کی مدد سے وہ شیطانی طاقتوں کا پتہ لگا کر اس ہیرے میں قید کر لیتا تھا، پھر انہیں ہیرے سے باہر نکال کر فنا کر دیتا تھا۔ وہ شیطانی طاقتوں کو کیسے فنا کرتا تھا میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں
کہ وہ سیاہ ہیرے میں کیسے شیطانی طاقتوں اور ان کی ذریعات کو دیکھتا تھا، قید کرتا اور انہیں کس طرح ہیرے سے باہر نکالتا تھا۔ وہ مہارشی تو ختم ہو چکا ہے لیکن اس کا سیاہ ہیرا ابھی تک اسی دنیا میں محفوظ ہے۔ اگر وہ ہیرا تمہیں مل جائے تو اس میں تم آسانی سے ماؤکارا کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، اور جیسے ہی چہرے میں اس کا نظر آئے وہ اس میں قید ہو جائے گی، پھر تم اسے باہر بلا کر آسانی سے اسے اپنے تابع بھی کر سکتے ہو۔ ماؤکارا کو ہیرے میں کیسے دیکھنا ہے، اسے ہیرے سے باہر کیسے لانا ہے اور اسے تابع کیسے کرنا ہے، یہ سب میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن وہ سب طریقے میں تمہیں تب بتاؤں گی جب تمہارے پاس مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا آ جائے گا، کشاکا نے کہا۔ یہ تو واقعی بڑا آسان ہے، سیاہ ہیرے سے تو میں ماؤکارا کے ساتھ ساتھ کسی بھی شیطانی ذریعت کو تسخیر کر سکتا ہوں، ڈاکٹر بلیک نے خوشی سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں وہ ایسا ہی ہیرا ہے، کشاکا نے جواب دیا۔ تو بتاؤ وہ ہیرا کہاں ہے اور میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں، ڈاکٹر بلیک نے اسی انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر شدید بے تابی اور بے چینی مترشح ہو گئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق مٹکنڈا کا سیاہ ہیرا رشیوں کے خزانے میں ہے جو ایک سیاہ صندوق میں موجود ہے، کشاکا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر بلیک چونک پڑا۔ رشیوں کا خزانہ، سیاہ صندوق، ڈاکٹر بلیک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور کشاکا اسے رشیوں اور مہارشیوں کے سیاہ صندوق کے بارے میں بتانے لگی جس میں بہت سے مقدس ہتھیار موجود تھے اور جو افریقہ کے گھنے جنگلوں کے نیچے ایک مہارشی کے ہونہار کٹے ہوئے زندہ ہاتھ کے نیچے دفن تھا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سن کر ڈاکٹر بلیک کا چہرہ حیرت اور پریشانی سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کشاکا نے اسے عمران اور کنر فریدی کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ وہ بھی صندوق کے حصول کے لیے افریقہ کے گھنے اور پراسرار جنگلوں میں جانے والے تھے، اور ان کے وہاں جانے کا کیا مقصد تھا اس کے بارے میں بھی کشاکا نے ڈاکٹر بلیک کو ساری تفصیل بتا دی۔ سیاہ صندوق تو واقعی ایک بڑے خزانے سے بھرا ہوا ہے، اگر وہ خزانہ مکاشو اور اس کے ساتھیوں یا پھر موقات کے ہاتھ لگ گیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ہتھیار مکاشو کے ہاتھ آ گئے تو وہ ان ہتھیاروں کو شیطان کے خلاف استعمال کرے گا، جبکہ موقات اور اس کا آقا سردار لاشاکا جو جنات قوم کے قبیلے کا سردار ہے، ان خطرناک ہتھیاروں سے خود کو ہمیشہ محفوظ کر لے گا، اور وہ انہیں ضائع کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تاریک دنیا میں رہیں یا روشنی میں ان کے خلاف کبھی کوئی ہتھیار نہ اٹھا سکے، ڈاکٹر بلیک نے کہا۔ ہاں اگر ان سب کی بجائے سیاہ صندوق تم حاصل کر لو تو مٹکنڈا کے سیاہ ہیرے سمیت تمہارے ہاتھ بہت سی ایسی چیزیں لگ سکتی ہیں جس سے تم سیاہ دنیا پر بھی راج کر سکتے ہو، کشاکا نے جواب دیا۔ کیا میں وہ خزانہ حاصل کر سکتا ہوں، ڈاکٹر بلیک نے بے تابی سے پوچھا۔ کوشش کر دیکھو، کشاکا نے مبہم سے انداز سے کہا۔ کیسے، کیا اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گی، ڈاکٹر بلیک نے پوچھا۔ نہیں، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، تم ساحر اعظم ہو، جنگلوں میں آنے والی رکاوٹوں کو تم اپنی طاقتوں سے دور کر سکتے ہو اور تم اپنے ساتھیوں کو وہاں لے جاؤ، ان کی مدد سے تم اس صندوق تک پہنچ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو وہ صندوق مہارشی کے قبضے میں ہے جس تک کوئی ساحر یا کوئی شیطانی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ مہارشی کا زندہ ہاتھ صرف مکاشو ہی وہاں سے ہٹا سکتا ہے اور وہی صندوق کو نکال سکتا ہے۔ اگر تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے وہاں جا کر زندہ ہاتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس ہاتھ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن وہ زندہ ہاتھ تم سب کو ختم کر دے گا۔ تم اپنے ساتھیوں کو افریقہ کے گھنے جنگلوں میں لے جاؤ اور مکاشو اور اس کے ساتھیوں کی طاق میں رہنا، جب وہ مخصوص جگہ سے صندوق نکال لیں تو تم ان سب کو ختم کر کے ان سے صندوق چھین لینا، یہی ایک طریقہ ہے جس سے صندوق تمہارے پاس آ سکتا ہے، ورنہ نہیں، کشاکا نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ میں ساحر اعظم ہونے کے باوجود وہ صندوق حاصل نہیں کر سکتا، خیر تم مجھے افریقہ کے اس حصے کے بارے میں تو بتاؤ جہاں وہ سیاہ صندوق دفن ہے، ڈاکٹر بلیک نے اسی بے تابی سے پوچھا، جیسے اس نے قطعی طور پر رشی اور مہارشیوں کا صندوق حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے دماغ میں وہاں تک پہنچنے کے تمام راستوں کی تصویریں ڈال دوں گی، تم ان راستوں پر سفر کرتے ہوئے ٹھیک اس مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں سیاہ صندوق دفن ہے، کشاکا نے کہا، اور ڈاکٹر بلیک کا چہرہ جوش و جذبات سے تمتما اٹھا۔